بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. ربي فقهنا وفقه أهلنا في الدين. ربي فقهنا وفقه أهلنا في الدين. ربي فقهنا وفقه أهلنا في الدين. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الحمد لله. آج کا لیسن ہے انشاءاللہ پارہ نمبر 16 قال علم. الحمد للہ آج کا یہ پارہ ہے. الحمد للہ الحمد للہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں. الحمد للہ with a beautiful dua. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. یہ دعا ہے. امید کرتی ہوں یہ دعا سب کو یاد آ گئی ہوگی. الحمدللہ. پھر ونس اگین آپ سب کی نیتیں کیا ہیں، اپنی اپنی نیتوں کو ریوائیو کریں اور اس رمضان المبارک کے کیا کیا گولز ہیں. ہم قرآن کلاس میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو واٹ از دس قرآن؟ اور میرا پہلا گول کیا ہے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے، اور آپ سبوں کا بھی یہی گول ہونا چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبوں نے اپنا یہ گول بنا رکھا ہے. تو الحمدللہ. تو قرآن اللہ کی رحمتوں میں سے کیا ہے؟ اب ہم نے کہا کہ اللہم بسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. تو وہ رحمت کیا ہے؟ تو قرآن اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. تو وہ رحمت کو ہم مانگ رہے ہیں یہاں پہ. قرآن کا علم، اس کا سمجھنا، اس کی تلاوت، اس پر عمل اور دوسروں کو سکھانا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. تو برکاتک کا میننگ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. And today I am going to explain about یہ چند الفاظ ڈال کر رحمت کو سمجھایا. تو what is this قرآن؟ قرآن اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. اوکے، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز، اس کا علم، اس کا سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، دوسروں کو سکھانا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کا یہ فضل ہے. الحمدللہ. قرآن پڑھنے والے، اس پر ایمان لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے کے لیے قبر کے سوالوں کے جواب دینا آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قرآن پڑھنے والے کے لیے اور جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے، اس رحمت کو اپنے اوپر لینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خبر کے سوال کا جواب دینا آسان. خبر کے سوالوں کا جواب دینا آسان. Now Ramadan goals this year آپ کو میں نے بتایا تھا کہ what are the first goal of this Ramadan is to improve our Quran. وہ قرآن سے لگے ہوئے ہر چیز ابھی جو میں نے بتایا تھا آپ کو، اللہم بسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. یہ ہے رحمتک وفضلک ورزقک وبرکاتک. سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور صلاح. Okay, the second goal. These are the 3 goals of this Ramadan al-Mubarak. تو اب تو فرسٹ گول کو ابھی میں نے بتایا، فرسٹ گول کے ہی بارے میں نے لیا تھا. الحمدللہ الحمدللہ بتایا تھا قرآن کے بارے میں. سیکنڈ گول از the صلاح. Improve the quality of your prayers. How to improve the quality of your prayers? Not the quantity, but the quality of the prayers. نمازوں کی پابندی اور ان کے خشوع میں اضافہ لانے کی کوشش کرنا ہے. ہم کو کوالٹی کو دیکھنا ہے، ناٹ دا کوانٹیٹی، انشاءاللہ. تو دا سیکنڈ گول از صلاح. تو نماز کے بارے میں کیا کچھ باتیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. نماز کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ کیا کچھ چیزیں آتی ہیں نماز میں؟ نماز کی تمام شرائط پوری کریں. تو ہم نے پڑھا تھا نماز کی شرائط، پھر جواب دینے میں اتنا لیٹ. تو نماز کے ارکان ہم نے پڑھے تھے. نماز کے ارکان اور کیا کیا پڑھے تھے ہم نے؟ نماز کے ارکان، واجبات، سنت. نماز میں خشوع اور غدو لائیں. واٹ از دس خشوع؟ واٹ از دس غدو؟ خشوع کس کو کہتے ہیں؟
غدوع کس کو کہتے ہیں، اس کو ہم کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، بڑھانا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے. اوکے، اور ساتھ میں نماز کے ارکان کتنے؟ الحمدللہ نماز کی شرائط کیا کیا ہیں بتائیں آپ. پہلے نمبر 1 ہے نماز کی تمام شرائط پوری کرے. واٹ آر دا شرائط آف دا صلاح؟ کیونکہ اپنے سیکنڈ گول کو امپروو کرنا ہے تو اس کے یہ تمام شرائط دیکھنے ہی ہم کو. سو واٹ آر دا شرائط آف دا صلاح؟ مسلمان ہونا، سے اپنے پاک ہونا، عاقل ہونا اور غلط کی پہچان ہونا، نجاست دور کرنا، حدث کو ختم کرنا، سطر کا ڈھانکنا، نماز کا وقت داخل ہونا، قبلہ رخ کی طرف نماز پڑھنا اور نیت. یہ 9 شرائطیں ہیں نماز کے. 9 شرائطیں تھے جو ابھی آپ نے کہا. If these 9 conditions are not met، یعنی کہ یہ 9 شرائط پوری نہ ہوں تو دن کیا ہوتا ہے؟ آپ انسان ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے اور یہ 9 شرائطوں میں سے چند شرائط یا 1-2 شرائط رہ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کو نماز کی شرائطیں جاننا. کیا ہوتی ہے صلاح آپ کی؟ قابل قبول ہے؟ نہیں ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی. If these 9 conditions are not met, then your salah is invalid. تمہاری صلاح انویلڈ ہو جاتی ہے. اوکے، اب یہ سب جانے نہیں بغیر لیڈیز گھروں میں بیٹھ کر ایسے صلاحیں پڑھ رہے ہیں. نہ ان کو شرائطوں کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ ہی ارکان کا پتہ ہوتا ہے. بس دھڑا دھڑ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اوکے اوکے کہ بھائی، تو دیکھیے 9 شروط، ان کے 9 کنڈیشنز آف دا صلاح، یہ ہم کو جاننا چاہیے. اور ہم نے ان ساری چیزوں کو پڑھا تھا اپنے دا بک آف صلاح، یعنی کہ ہاؤ ٹو امپروو اور صلاح، اس میں پڑھا تھا ہم نے. اوکے، اب نہ میں بتانے جا رہی ہوں نہ آپ کو ایک کہنے جا رہی ہوں. تو اتنا ضروری ہے یہ 9 شرائطوں کا جاننا، بے حد ضروری ہے. تو آئیے آج کی حدیث کو دیکھیں آپ. الحمدللہ رب العالمین. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. کتنی ضروری ہے یہ ساری دنیا والوں کو آپ کو چیخ کر بتانا ہے. ہر ایک انسان کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے. تو آج کی حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے. بس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی. قبر پر جا پہنچے، ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے. لوگ لحد بنانے والے بنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی، اس لیے آپ بیٹھ گئے. تو آپ کے ساتھ اصحاب کرام بھی بیٹھ گئے، جو جتنے بھی اصحاب کرام. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انصاری آدمی کا جنازہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لحد نہیں بنی ہے بول کے آپ بیٹھ گئے. تو اصحاب کرام بھی آپ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے. گویا کہ کیسے بیٹھے تھے اب سب اصحاب کرام؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ راؤنڈ ایک سرکل بنا کر، یا نہیں تو ایک ہاف سرکل بنا کر. گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. جب پرندہ بیٹھتا ہے سر پر تو کیا آپ سر ادھر ادھر یہ ہلاتے جلاتے ہیں؟ آپ نہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. کس کے ہاتھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. یعنی کہ ایک لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا جو زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ نے اٹھا لیا تھا، جس سے آپ زمین پر کورید رہے تھے. لکڑی اٹھا کر آپ نے جو زمین پر بیٹھے تھے اس زمین کو کورید رہے تھے. تو اتنے میں آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2-3 مرتبہ فرمایا اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں سے کیا فرمایا؟ اللہ کی پناہ مانگو. 2-3 مرتبہ فرمایا اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. کس سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے؟ عذاب قبر سے. قبرستان میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے. تو جریر کی روایت میں یہ بھی اضافہ، یہ سیم حدیث اتنی ہونے کے بعد اور کنٹینیوشن ہے حدیث کی، کہ آپ نے فرمایا کہ جب دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی دھمک سنتا ہے. مردہ کیا کرتا ہے؟ لوگ جو واپس جا رہے ہیں دھمک سنتا ہے، پاؤں کی جوتوں کی دھمک آواز سنتا ہے، اور دھیرے دھیرے دھمک کم ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی کہ جیسے جیسے لوگ واپس چلے جا رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے جوتوں کی دھمک بھی دور ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ خاموشی چھا جاتی ہے. تو ایسے میں جب دھمک ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص. کوئی آتا ہے اور کہنے والا کہتا ہے کہ اے شخص، آ کر کیا سوال کرتا ہے؟
من ربک، من who is ربک your Lord. من ربک، سنن ابی داود کی حدیث لی گئی ہے. کیا کہتا ہے؟ کون آ کر سوال کرتا ہے؟ کوئی سوال کرنے والا آ کر کہا، اسی وقت اس سے کہا جاتا ہے، فرشتے آ کر پوچھتے ہیں من ربک. تو کیا جواب دیتا ہے وہ انسان؟ اگر اس نے قرآن پڑھا ہے، حدیثوں کو پڑھا ہے، تو کیا جواب دے گا وہ انسان؟ یقول، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ. کیا کہتا ہے وہ انسان؟ ربی اللہ. سوال کرتا ہے، سوال کرنا والے نے سوال کیا، یعنی کہ سوال کرتا ہے ما دینک، ما دینک، واٹ از یور دین، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو مردہ جو شخص ہے اس کو پھر سے جو جان دی جاتی ہے سوال جواب کے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہوگا؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، ہم نے اسلام کے اوپر صحیح سے داخل نہیں ہوا، نہ ہمیں اسلام کی پریکٹس کی، نہ شریعت کی پریکٹس کی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے؟ جو پریکٹس کرنے والا ہے، جو پڑھ کر سمجھ کر خود عمل کرتا ہے اور دوسروں میں پھیلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اوکے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما هذا الرجل. اگر تھوڑا بھی عربی پڑھے ہوئے ہی، عربی کلاسوں کو آ کر ہماری کلاسوں میں آ کر تھوڑا پڑھے ہی، تو ان کو اس کے ذریعے سب سمجھ سکتے ہیں. ما هذا الرجل، یہ شخص الذي دبن ہو بعث فيكم، جس نے کہ تم کو اس سے اٹھایا کس نے؟ تو وہ شخص کہتا ہے هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، کیا کہتے ہیں ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ تو فیقول، تو وہ کہتے کہ ہوا، وہ انسان کون تھا جس نے آ کر تم کو یہ بتایا، تم کو اٹھایا، سکھایا، بتایا وغیرہ وغیرہ؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ پڑھا ہے، نہ جانا ہے، نہ سیکھا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا تھا اس طریقے سے آپ نے سیکھا نہیں ہے، تو کیا کہو گے؟ فیقولانی، فیقولانی، وہ دونوں سوال کرنے والے کہتے ہیں، انہیں کے جواب دینے والے کہتے ہیں وما یدریک، وما یدریک، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا تم نے اس شخص کو سمجھا ہے؟ یدریکا نے کہ سمجھ رکھنا، اس شخص کو سمجھا ہے، اس شخص کو جانا ہے، اس شخص کا فہم یا انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، تو کیسے رکھتے ہیں؟ تھرو دا سیرہ اونلی. تو فیقول، تو وہ انسان کیا کہتا ہے جو صحیح سچا مسلم ہوتا ہے، وہ جو پڑھا ہوا ہوتا ہے، علم حاصل کر کے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، وہ کہتا ہے میں نے کیسے جانا، میں نے کیسے سمجھا؟ میں نے ایسے سمجھا قرأت، میں قرات کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. فآمنت، اور میں پڑھنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ایک ایک چیز پر میں ایمان لے آیا اور میں اس پر عمل بھی کیا. بہ وصدقت، میں نے اس کو سچا پایا تو اس پر میں اس کو کیا کیا؟ اپنی زندگی میں ڈالا. پہلے کیا ہے؟ فآمنت بہ وصدقت. اوکے، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے اور اس پر ایمان بھی لے آیا اور اس کی تصدیق بھی کی. وصدقت، اگر آپ یہ سب نہیں پڑھے ہوتے تو آپ انہیں کہ اگر ہماری موت ہوتی، ہم نے یہ سب پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کتاب کی تصدیق نہیں کی، تو ہم کیسے کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے، اور تم نے کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کی؟ تو یہ کیا ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ؟ پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، یاد کرنا، میمورائز کرنا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی. تو کیا جواب دیتا ہے پڑھنے والا شخص؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے. اوکے، فآمنت، میں نے اس پر ایمان لے آیا اور اس کی میں نے تصدیق کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. تصدیق کی کر کے کہتا ہے، تصدیق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو آنا چاہیے. بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ غیب سے ندا آئے گی، اس شخص کے لیے کیا کر دو؟ جنت کا بستر بچھا دو قبر میں، اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، قبر میں ایک کھڑکی بنا کر جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کہ قبر کا گڑھا جیسے کہ ایک باغ بن جاتا ہے. کل کے ہم نے لیسن میں پڑھا تھا، قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے، یا نہیں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے.
جنت کا باغ جب ہوتا ہے تو بہت دور تک اس کی جہاں تک نگاہ اس کی جاتی ہے وہ قبر جو لحد ہوتی ہے لحد لحد کے جیسا نہیں ہوتی، ایک باغ سا بن جاتا ہے، اتنی چوڑی حد نگاہ تک اس کی قبر کو چوڑا آڑا چوڑا لمبا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو کون سا بنانا ہے؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت وصدقت، یہ کرنا ہے، اس کے اوپر کام بھی کیا ہے میں نے، تو الحمدللہ آپ سب ان کے فائدے کے لیے۔ اب اس کے باوجود بھی اب تسمس نہیں ہوئی، صرف رمضان کے مسلمان بن کر صرف دورہ قرآن رمضان کے 20 دن تک قرآن سننے آئے، اس کے بعد آپ نے نگاہ پلٹ لی، قرآن کلاس کی طرف نہیں آئے، تو آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ سوچیے۔ اس لیے آج ابھی نیت کیجئے کہ میں زندگی بھر قرآن کلاس سے جڑی رہوں گی، قرآن سیکھتی رہوں گی حتیٰ کہ میری موت آ جائے۔ موت کے آخر لحظے تک ہم کو پڑھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، سکھاتے رہنا ہے، اس کا یہ ادراک کرتے رہنا ہے، اس کا فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے رہنا ہے۔ سبھی اپنے لیے یہ نیت کیجیے۔ ہم چند ہائی لائٹس دیکھیں گے۔ ہم پارا نمبر 50 اس کے ہائی لائٹس کیا ہیں؟ اگر کوئی لکھے ہیں تو بتائیں کیا کیا ہائی لائٹس، ایک چھوٹا چھوٹا لفظ، یعنی کہ میں نے جو ڈالتی ہوں اتنے آیتوں سے اتنے آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں دس از دا ٹاپک، اتنا بھی آپ کہہ دیں تو میرے لیے بہت ہے۔ دیکھو ہم ٹائم کو کیسے لگا رہے ہیں، کیسے بھگا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے ہم کو جو سب سے سیدھا ہے، یعنی ہم سب کہتے تو ہیں مگر اس پر بلیو نہیں کرتے۔ بلیو کرنے کے بعد کیسے آج آپ کی حدیث کو ڈال کر میں نے سنایا صراط المستقیم، تو اس کے لیے ہوتا ہے پھر ہمیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس سے نہیں حاصل کر رہے ہیں، کتاب کا یہی مقصد ہے، تم اپنے صلاح میں کھڑے ہو کر یہی تو کہتے ہو ہاتھوں کو باندھ کر اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نہیں سمجھتے، اگر تم نہیں حاصل کر رہے ہیں تو سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے آپ کو۔ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، سچ بولنا ہے کر کے۔ اگلا پوائنٹ ہے آخرت کے لیے محنت کیے بغیر، یہ محنت ہوتی ہے آپ کی محنت کیے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ تو خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ another beautiful point، اسی پوائنٹ کو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں بڑھائیں گے، اور ان آیتوں کے ذریعے سے آج کے پارے میں جو آیتیں آئی، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا گھر چھوڑ کر چند قدم یا چند میل یا وغیرہ وغیرہ ہم جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ تو پارہ نمبر 15 کے چند ہائی لائٹس یہ ہیں کہ واقعہ معراج کئی لوگوں کے ایمان کا امتحان بن گئے، پہلی آیت میں ہی ہم نے پڑھا تھا نا، تو یہ جو واقعہ جو تھا معراج کا کئی لوگوں کے لیے امتحان، ان کے ایمان کا امتحان بن گیا، اور ابو بکر کو الصدیق کا لقب ملا اس واقعے کے تھرو سے، کیونکہ انہوں نے تصدیق کر دی۔ کہ ہم بھی شاید ہمارا ایمان بھی ڈول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے راتوں رات اتنے دور سفر کر کے گئے اور راتوں رات وہاں سے جروزلم سے کہ بیت المقدس سے اوپر اٹھائے گئے، آسمانوں کا سفر کر کے آئے، جنت و دوزخ کو دیکھ کر آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان تو نہیں مانتا ہے، ایسا کر کے ہم کافر بن جائیں گے، ہم ابو بکر الصدیق کے جیسا صدیق تو نہیں ہو سکتے، واقعے کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو کئی لوگوں کا اس واقعے سے ایمان کا امتحان لیا گیا، تو اب آپ کے لیے بھی ہے، اس زمانے میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھے ان کے لیے تھا، اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ایمان کا امتحان ہے۔ اندر پوائنٹ اس تاریخ بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھا تھا ہم نے، اپنے ایمان کی حفاظت وہ نہ کر سکے تو اس لیے ان کے ساتھ کیا ہوا اس کو پڑھا تھا۔ نامہ اعمال کے اندراجات، یعنی کہ آپ کے بک آف ڈیڈز، اعمال نامہ جس کو کہتے ہیں، نامہ اعمال یا اعمال نامہ بک آف ڈیڈز، اس کے اندراجات کہتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے، کیسے اس پر لکھا جاتا ہے، ایمان سے لے کر اخلاقیات تک لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے پازیٹیو نیگیٹو تھاٹس تک لکھے جاتے ہیں جس پر تم عمل کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر ایک ہم میں سے اپنا اپنا نامہ عمل لکھ رہا ہے۔ ماں باپ اسے احسان، ایمان کی گواہی دیتے، ماں باپ سے کس طریقے سے احسان کرنا ہے، اوکے، یہ ایمان کی گواہی ہے، کس طریقے سے لوگ ایمان کی گواہی دینا ہے لوگوں کو بتایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ہی تبذیر سے بچنا ہے، مبذرین میں سے ہم کو نہیں ہونا ہے۔ مبذرین کون ہوتے ہیں؟ شیطان کے اخوان الشیاطین، اوکے، شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں یا بہنیں بن جاتی ہیں،
تبذیر سے ہم کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو بچتا ہے تبذیر سے، جو بچتا ہے وہ اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ایمان کے فطری تقاضے جو ہوتے ہیں، فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں ایمان کے، یہ تمہارے کردار سازی کے کام آتے ہیں، تمہاری کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ پڑھا تھا، حفاظت ایمان کے لیے غار میں جو چلے گئے تھے لوگ، ان کا قصہ بھی پڑھا تھا۔ ففتھ پوائنٹ از اندر پوائنٹ از والدین کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اس پوائنٹ کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے احسانات کا بدلہ ویسے تو ہم دے ہی نہیں سکتے، کیا تم اپنے والدین کا احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، میرا لاسٹ رمضان گول از دا دعا، اوکے انشاءاللہ ابھی نہیں، ابھی ایک پارہ دو پارے کے شاید میں بات بتاؤں میں، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کرے، میں اب یہاں کانسنٹریشن آپ کو کانسنٹریشن آپ کے کانسنٹریشن میں یہ بات لانا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ ٹو امپروو اور قرآن، ہاؤ ٹو امپروو اور صلاح۔ تو جو شخص بھی جو آپ پر احسان کرے، کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کرے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کو دعا دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پر مختلف طرح کے احسانات کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مگر ہم اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتے، اور ان کے احسانات کو ہم مان بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا بدلہ کیسے دے۔ کوئی آتا ہے سڈن سے آپ کی مدد کر کے چلا جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کی یا اس عورت کی میں کیسے مدد کروں۔ ہاں، ایک ماں باپ بھی ہیں، انہی لوگوں میں سے ایک ماں باپ بھی ہیں، کبھی ہم ماں باپ کی کوئی کام سے خوش ہو کر ان کو دعائیں دی ہیں ہم نے؟ ماں باپ ہم پر سب سے زیادہ عنایات کرتے ہیں، انعامات ڈالتے ہیں، ہم پر سب سے زیادہ مہربان وہ ہوتے ہیں ماں باپ، لیکن ہم اتنا ہی ان کو تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں، جتنا عنایات وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں یا کرتے ہیں، اتنا ہی تنگ ہم ان کو کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ہم اگر دیکھیں کہ ہم ستاتے بھی انہی کو ہیں، اور جب ہم ریئلائز کرتے ہیں تب ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے۔ کب ریئلائز کرتے ہیں؟ جب ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے۔ تو کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے نہ، اب وہی ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اکارڈنگ ٹو قرآن دعا کرنا چاہیے، اور ہم کو دعا کرنا صحیح سے نہیں آتا ہے، ہم دعا کے متعلق پڑھا ہی نہیں، اور دعا کا علم ہم نے نہیں لیا، اس کا دا فقہ آف دعا ہم نے سیکھا نہیں، کرایا نہیں، نہ اس کلاسز کو ہم نے اٹینڈ کیا، تو ہم کیسے دعا کریں؟ چلیے یہ سب ہم نے نہیں کیا، تو ایک معمولی سا بندہ بھی کر سکتا ہے دعا، تو دعا کیسے کرنا چاہیے؟ انہیں کہ ماں باپ کی تعریف کرنا چاہیے، ان کی اچھی عادتیں، ان کی اچھی خوبیاں، جو ہر ماں باپ میں خوبیاں ہوتی ہیں، آپ کو خوبیاں لگتی ہیں ان کی اس وقت، کیونکہ ماں باپ اپنی خوبیوں کے ذریعے سے ہی بچوں کو پالتے ہیں، ان کی اچھی خوبیاں اپنے بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ایسے کیا کرتے تھے، ایسے وقت میں جب مجھے ایسے ایسے ہو گیا تو میرے والدین نے ایسے ایسے کیا، میرے بھائی بہنوں نے ایسے میری مدد کی، میرے کیا فلاں فلاں، جو بھی آپ کی اس زمانے میں آپ کو آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کے اوپر اپنی محبتیں، آپ کی عنایتیں نچھاور کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے لیے دعا بھی کریں، باتیں بھی بتائیں، اور یہ بھی کریں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کے احسان کا بدلہ ہم دیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہے، میں اکارڈنگ ٹو مینی علماء اکرام، دا رائچیس علماء اکرام کی سمجھانے کی باتیں میں نے یہاں پہ ڈالی ہیں، تو ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ماں باپ کے احسان کا بدلہ دیں، تو کیا ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا بدلہ نہیں چکانا چاہیے؟ جبکہ ہم کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ان سے محبت کرنی چاہیے، تو کیا ہم ریپیٹڈلی ٹائم سب کے سامنے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایات ہم فرماتے رہتے ہیں، باتیں بتاتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بولتے ہیں، ڈسکس کرنے کے سننے کے بعد میری کلاس کے بعد میں آپ کو بولتی ہوں کہ چند باتیں ہوں تو بتائیں، اچھی باتیں یا بری باتیں، میں دو کو بھی آئی ایم اوپن فار بوتھ، تو دو بھی باتیں بتائیں تو کوئی منہ نہیں کھولتا ہے، تو کیا ہم احسان کا بدلہ چکائیں گے؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتے، تو کیا ان کا احسان کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں؟ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی نچھاور کر دی اس اسلام کو بڑھانے کے لیے، ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر ایک صحیح اور سچا مسلم بنانے کے لیے، اور مسلم شخص کا کیا کیریکٹر ہو اس کو بنانے کے لیے آپ نے اتنا سب کچھ کیا، کیا ہم اس احسان کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ،
اگر والدین کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جیسے کہ ہم کو صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، جیسے ہم کو ایک صحیح اور سچا مسلمان بنانا تھا، بنایا نہیں ہمارے ماں باپ نے، کیونکہ انہوں نے وہ علم نہیں حاصل کیا، صرف جھک جھک کر اٹھتے رہے، وقت کے اوپر نماز ادا کر لیتے رہے، اور لوگ بڑے متاثر ہو گئے، یہ بھائی میرے ابا میرے امی پنجگانی نمازین تھے، تہجد گزار تھے، بس ہو گیا۔ خیر، تو اگر ان کے حق میں بس وہ اتنا کر لے کر رہ گئے، بچوں کو اس طریقے سے تعلیم و تربیت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کروائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی پہچان نہیں کروائی تھرو دا قرآن، تھرو دا سیرہ، تو بھی ہم اپنے ماں باپ کو اتنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ سب سے زیادہ پرفیکٹ تھے، بہت اچھا مجھے چاہا کرتے تھے، میری ساری ضروریات پورا کیا، یعنی کہ پوری کیا کرتے تھے۔ اگر والدین کے حق میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو بھی انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ تو کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان، انہوں نے جیسے احسان کیا، بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی، ہاں ماں باپ مانگتے ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے اب تو جوان ہو گئے، تیری شادی ہو گئی، بیٹا مجھے چھوڑ کر نہ جا، میرے ساتھ ہی لگا رہو، جا کے ان کے گود میں سر رکھ کے سو جاتے یا ان کے کندھوں پر اپنا سر رکھ دیتے۔ پوچھے اپنے آپ سے کتنے گھروں میں یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ اوکے، تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو سوچ سمجھ کر، اندر پوائنٹ یہ، سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا چاہیے، وعدے کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ کمٹمنٹس جو بھی آپ کرتے ہیں تو یو آر کمیٹیڈ ٹو یور فیملی ممبر، تو جو کمٹمنٹس جو آپ کرتے ہیں تو اس کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ 9th پوائنٹ از، کسی نیک کام پر ثابت قدمی حاصل ہو جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ کسی نیک کام پر، برے کام پر نہیں، دنیاوی کام پر جو ہوتے ہیں اس کے پر ثابت قدمی نہیں، ثابت قدمی مطلب اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ جم جانا، نیک کاموں پر، جیسے کہ اللہ کا علم حاصل کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہے، دین کو آگے بڑھانا ہے، دین کے دیر آر ویریس ٹائپس آف ورکس آر دیر، تو ہمیں اس میں سے ان نیک کاموں میں سے جیسے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فریضہ انجام دینے پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا، اس لیے کوئی عالم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان، جب والدین اس بے لوز دیکھ بھال کرتے ہیں بچوں کی، تو واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ تو ان سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر بندہ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ دراصل کس کو پہنچتا ہے؟ وہ نیکی کرتا ہے تو کیا وہ اس کی بہن کو پہنچتا ہے، اس کے بھائی کو پہنچتا ہے، یا اس کے دوست کو پہنچتا ہے؟ نہیں، دراصل اس کا فائدہ خود کو ہی پہنچتا ہے۔ ہاں، وہ نیکی کرتا ہے تو بھی اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، وہ برائی کرتا ہے تو بھی اس کا یہ وبال اسی پر پڑتا ہے۔ بظاہر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن فائدہ خود سمیٹ رہا ہوتا ہے، بظاہر ایسے دکھتا ہے۔ خیر، اندر پوائنٹ از، شکر گزاری عمل کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اب تو میں نے بہت شکر ادا کیا، میں نے بہت شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، بہت شکر ادا کیا، تو یہ صرف کہنے سے نہیں، عمل سے بھی کرنا ہے۔ میں عمل کیسے کر رہی ہوں، میں زبان سے بھی کہتی ہوں، اور عمل میرا کیسا ہے؟ اب سبھی مجھے دیکھ تو نہیں رہے ہیں، مگر اب بیٹھ کر سن تو رہے ہیں، یہ میرا عمل ہے، میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں اور پڑھاتی ہوں، خود بھی سیکھتی ہوں اور سکھاتی ہوں، الحمدللہ، یہ عمل ہونا چاہیے، یعنی صرف زبان سے کافی نہیں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میرا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ قابل قبول کرے، الحمدللہ، اس کو بہترین انداز سے کرنے کی نیک توفیق بھی عطا کرے۔ یعنی صرف زبان سے کافی نہیں، بلکہ کچھ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کچھ تو کچھ کریں آپ اس کام کے لیے۔ اندر پوائنٹ از، اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اوکے، اس کو تو ہم نہیں جانتے، آرام سے ہم کو دو بچے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک لڑکا ایک لڑکی ہو جاتے ہیں، یا دو بیٹے بھی ہو گئے تو بہت بڑی خوشی کی بات، دو بیٹیاں ہوئیں تو ہماری جان پہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ، اور کیا کرتے ہیں، تیسری اولاد ہم کو نہ ہو اس کو گرا دیتے ہیں، کیوں؟ کون پالے، کون اس کی دیکھ بھال کرے، کون اس کے اوپر اپنے پیسے خرچ کرے، کیسے پڑھائیں، کہاں سے پڑھائیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ تو اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ علم کے لیے سفر کرنا، ویری بیوٹیفل امپورٹنٹ پوائنٹ، علم کے لیے سفر کرنا، جیسے کہ نکلنا جنت کے راستے کو، یعنی کہ علم کے لیے نکلنا گھروں سے، اس کے لیے سفر کرنا، یہ سب سارے کام جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آج کوئی آتا ہے، نہیں میرے گھر میں چھوٹے بچے ہی، میری ساس رہتی ہے، میری سسرا ہوتا ہے، اس کو پکا کے دینا، یا تو مہمان آ جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو آنے نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ موت آتی ہے تو فٹافٹ اٹھ کے چلے جاتی ہیں، تب کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ علم کے راستے میں نکلنا، سارے بہانے آ جاتے ہیں، میں اکیلی ہوں، وہ دور ہے، کون جائے، کیسے جائے، یہ سب باتیں آتی ہیں۔ پھر لمبا سفر مشکل نہیں لگتا، پھر آسان لگتا ہے،
اللہ सुब्हान तआला है आसानी देने वाला, आसान करने वाला, वरना इंसान सफर से तो थक ही जाता है। ऑल ऑफ यू नो, जैसे मूसा अलैहि सलाम ने कहा था, लक़द लक़ीना मिन सफरिना हादा नसबा, मैं थक गया हूँ, बस अब मेरे खाने का बंदोबस्त करो, जो मछली लाए थे वो खाने का बंदोबस्त करो। हालांकि साल साल से चले आ रहे थे, चल रहे थे, इतनी दूर तक का आपने सफर किया, उस सिर्फ उस इल्म व आलिम बंदे से मिलने के लिए, उसके पास का इल्म हासिल करने के लिए। हालांकि ये तो पैगंबर थे, वक्त के पैगंबर थे, उनके पास इल्म की कमी नहीं थी, फिर भी जो एक छुटपुट चीज रह गई थी इल्म की, वो हासिल करने के लिए आप ऐसे निकल खड़े हुए। तो हमारे बारे में क्या है? नंबर 16 का है इंशाल्लाह। ओके, इसमें क़यामत के दिन कुरान मजीद सिफारिशी बनकर आएगा। अबू इमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान की तिलावत करो बिला शुबा, विदाउट एनी डाउट, क़यामत के दिन ये अपने साथियों की सिफारिश के लिए आएगा। दैट हदीस इज द प्रूफ, जो अभी मैंने पहले क्लास के स्टार्टिंग में कराया। तो इसलिए कुरान पढ़ते रहना चाहिए, कुरान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर करते रहना चाहिए। तो जिंदगी का कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि जिसमें इंसान कुरान से ताल्लुक ना रखता। कुरान के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए नो चून चरा करना चाहिए, नो हॉलीडेज एट ऑल। और हम आराम से हफ्ते में एक क्लास हो गए तो काफी, 2 क्लास हो गए तो काफी, अगर 4 क्लास रख दूं तो सिर्फ आते आप 2 ही हैं, 2 दिन ही आते हैं, बाकी 2 दिन मिस कर देते हैं, क्या करके? बहाने करके। मगर आते 4 दिन में आते 2 ही दिन है, या 1 दिन आते वगैरह वगैरह। बोलने के लिए तो, बताने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा है। और कारी के लिए, जो कुरान की क़िरात करता है, उसके लिए तो इज्जत का ताज और अल्लाह की रज़ामंदी भी है। ये क्या है इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में बताऊंगी। तो कमिंग टुवर्ड्स, वालिदैन के सर पर नूर का ताज पहनने का बाइस होगा तुम्हारा कुरान की तिलावत वगैरह वगैरह ये करेंगे। इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगी, पढ़ाऊंगी आपको या बोलूंगी। दुआ क्या है? आज की दुआ है, और दुआ क्या है? दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ इज द वेपन ऑफ ए बिलीवर। ओके, दैट इज द हदीस। देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग दुआ है ये। रब्बिश रहली सदरी, ये आज की दुआ है। ये आज अब इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं इस दुआ को। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये आज की दुआ है। ओके, रब्बिश रहली सदरी, ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बी ऐ मेरे रब, इशरह, इशरह कर दे, खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी माई चेस्ट, मेरा सीना, तो मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। वो ये सिर, और आसान कर दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम। ओके, मेरा काम जो भी है, पढ़ना है, पढ़ाना है, लिखना है, लिखाना है, या फैलाना है वगैरह वगैरह, जो भी मेरा काम है, मैसेज को पहुंचाना है, जो भी मेरा काम है, मेरे काम को आसान कर दे। ये मूसा अलैहि सलाम की दुआ है। मूसा अलैहि सलाम ने ऐसे दुआ मांगी थी अपने रब के आगे। वहलुल, और खोल दे, क्या खोल दे? उक़दा, उक़दा इज द नॉट, गिरा। ओके, और आप उक़दा कहाँ पे आप पढ़ते हैं? हालांकि आपकी ये रोजमर्रा की लैंग्वेज में आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं। वेडिंग इनविटेशन के जो कार्ड्स आप छपवाते हैं, उर्दू में जो लिखवाते हैं, वहां पे आता है उक़दतुन निकाह, निकाह का नॉट, निकाह की गांठ, द नॉट ऑफ द निकाह। पढ़ते ही वहां उक़दा आता है। उक़दा मतलब नॉट, गिरा। तो गिरा खोल दे, जो भी मेरी जबान में, मिल लिसानी, इनमें के मेरी जबान की गिरा खोल दे, जो भी मेरी जबान में गिरावटें या गिराहें आ रही हैं या रुकावटें आ रही हैं, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझे। मैं आ ऊ ए करके ना बताऊं, मैं ना बोलूं, आसानी से जो मैं बात कहना चाहती हूँ, तो मेरी जबान से ये सारी रुकावटें, द स्पीच की, वट एवर द इम्पेडिमेंट्स ऑफ द स्पीच, और उसको तो दूर कर दे, खोल दे। आज की हदीस है सैयदना मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गधे पर सवार था, क्योंकि गधा इज आल्सो फॉर द सवारी, जिसका नाम आफीर था। गधे के भी वो नाम रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए सैयदना मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला, इतने प्यारे सहाबी हैं, इतने ग्रेट सहाबी हैं, इतने ग्रेट बिलावेड सहाबी, द कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाते हैं? आप दोनों गधे पर सवार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उनके पीछे सवार कर लिया है। तो कहते, ऐ मुआद, तू जानता है कि अल्लाह के बंदों पर क्या हक है? तू जानता है कि बंदों पर क्या हक है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है, वैसा वर्सा एक दूसरे पर क्या हक है, तू जानता है? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि इसी की इबादत करे, इसके साथ किसी को शरीक ना करे। और बंदों का क्या हक है? और ऑल बंदे, तो हम बंदों का हक क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला पर? वो ये है कि जो शख्स शिर्क ना करे, अल्लाह इसको अजाब ना दे।
تو ہم کو شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا ہے ایز اے پارٹنر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں خوش نہ کر دوں لوگوں کو یہ بات سنا کر، لوگ تو تڑپ رہے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے، میں خوش نہ کر دوں جا کر ابھی یہ بات سنا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ حدیث مبارکہ فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو غور سے سنیں، مت سنا، ان کو ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ بندوں کا حق یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کہ جو شخص شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ اسی بات پر بھروسہ کر بیٹھے اور وہ دوسرے جو اتنے سارے عمل کے کام ہیں اس کو کرنا چھوڑ دے۔ تو اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ سیدنا معاذ بن جبل کے ویل فیمس حدیث آپ لوگوں کے سامنے حاضر تھی۔ ناؤ کنٹینیوشن آف دا سورۃ الکہف۔ اللہ اکبر، اتنا میں نے ایک تو لیٹ شروع کیا کلاس، اس میں اتنا یہ لمبا ہو گیا۔ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75 to 79۔ قال الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو بیچ میں زبان نہ کھول، جو میں کام کرتا ہوں اس کو کرنے دے، تو بیچ میں زبان نہ کھول۔ میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے دیکھ خاموش رہ نہیں سکتا؟ میں نے کہا تھا تجھ سے کہ اے موسیٰ تو خاموش رہ۔ انک لن تستطیع، تو استطاعت نہیں رکھ سکتا، تیرے اندر وہ ہمت و قوت ہی نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر کرے۔ دیکھیے یہ نالجبل بندہ کس طریقے سے ڈانڈ ڈپٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اور وہ فوراً عاجزی کے ساتھ کہہ اٹھتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ اور ہم یہاں کیا کہتے ہیں، ایک تھوڑی سی بھی بات زور سے بھی کہہ دوں یا ایک سے دو بار ریپیٹڈلی ٹائمز بتا دوں تو یہ میری ہی نہیں سبھی جگہوں کی ایسی ہی بات ہوتی ہے، یہ کون ہوتے ہیں ہم کو بولنے والی، ایسا کرنے والی یا بولنے والا کرنے والا، ہم کیوں جائیں ایسے کے پاس پڑھنے کے لیے، ہم کو نہیں چاہیے ایسا علم، کیوں جا کر اپنا وقت برباد کرے وہاں، کیوں جا کر بیٹھے اس کے پاس، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اوکے، تو الحمدللہ فانطلقا، تو یہ بات بتلانے کے بعد میں یہ کہتے ہیں وہ انہیں کہ خضر حالانکہ نام تو نہیں لکھا ہے، وہ ایک نیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نالجبل بندہ، اوکے، یہ نالجبل سلیو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کرتا ہوں من لدن عذرا، کیونکہ مجھ کو پہنچا ہے ایک من لدنی ٹائپ کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص علم جو مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو دیتا ہے اس کے اوپر میں ایکٹ کرتا ہوں۔ فانطلقا، تو دونوں آگے چلے، حتی چلتے رہے دونوں ساتھ چلتے رہے، حتی یہاں تک اذا اتبع اهل القرية استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال کو قالا پڑھنا ہے، قولا نہیں پڑھنا ہے، قولا ایسے پڑھتے ہیں جو لوگ نہیں نہیں ایسے خالا کر کے بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اوکے، تو قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو چلتے ہی ایک بستی کے قریب پہنچتے ہیں، تو جا کر وہاں وہ ان کے بستی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، جو بھی تمہارے پاس ہے وہ دو ہم کو، اور یہ دیکھتے ہی وہ منع کر دیتے ہیں، بستی والے ان کو بھگا دیتے ہیں، دیتے نہیں۔ تو دو چند قدم چلتے ہیں کہ نہیں کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کھنڈر سا پڑا ہے، دیواریں اس ٹوٹے پھوٹے گھر کی دیواریں گر رہی ہیں، تو یہ دیوار کو جو ٹوٹی پھوٹ کی ہے دیوار وہ پورے ہی طور سے ڈھہ جانے والی ہوتی ہے، اس دیوار کو بن کر کھڑا کرتے ہیں کون؟ خضر، یہ دا نالجبل پرسن۔ اوکے، اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں سے ان کے گاؤں کے لوگوں سے لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ اجرا، تو وہ لیتے بھی نہیں ہیں اس کام کے مزدوری کے اوپر کچھ کھانا پینا، انہیں کہ مزدوری ہی نہیں مانگتے۔ ایک تو ان گاؤں والوں نے ان کو کچھ نہیں دیا، اس کے اوپر سے وہ کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتے، جبکہ وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کو لگا رہے ہیں۔ یہ ان کو موسیٰ علیہ السلام پھر اگین صبر نہیں کر سکے، تھرڈ واقعہ ہے یہ، تو وہ صبر نہیں کر سکتے، تو الحمدللہ رہ جاتے ہیں، یہ تم نے ایسے کیسے کیا، چلو تم نے بغیر مزدوری کے تم نے ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو کھڑی کر دی، تو اس کے اوپر تم کو اجر مانگ کر کھانے پینے کا بندوبست تو کرنا چاہیے تھا، یہ بھی تم نے نہیں کیا۔ پھر اگین بول پڑے موسیٰ علیہ السلام، صبر نہ کر سکے، تو دا نالجبل بندہ کہتے ہیں قالا ھذا فراقنا، اب ہمارے دونوں کے اندر جدائی، فراق آ گیا ہے، بینی و بینک، تیرے درمیان اور میرے درمیان، سأنبئک، تجھے ان قریب معلوم ہو جائے گا، بتأویل ما لم تستطع علیہ صبر، تو ابھی تجھ کو میں بات بتا دیتا ہوں، تعویل بتا دیتا ہوں جس کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا۔ اوکے، تو الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سارے وہی جو میں نے ابھی جو باتیں بتائی ہیں تو اس کا یہ ترجمہ ہے۔ حالات و واقعات کی حکمت دیکھیے، کیا حالات چلے آ رہی ہیں، ان واقعات کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا چل رہا ہے، ہم کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے، یہ میکانزم یہ کیسے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، how this mechanism is going to take place۔
how it is going to happening, یہ کیسے کیسے ہو رہا ہے, کیسے حالات بدل رہی ہیں, کیسے ہو رہا ہے, یہ سب حکمت کی باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو الحمدللہ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے. چلیے اب ہو گیا وغیرہ وغیرہ. میں جو 3 کام کیے تھے اس باتیں کہ میں بتا دیتا ہوں, اور ہماری جدائی ہے. اوکے تو چلیے بتاتے ہیں کہ میں نے کشتی جو پہلا واقعہ تھا, کشتی میں نے اچھی خاصی بھلی کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے. اترنے کے بعد اس کشتی میں ایک سوراخ ڈال دیا, ایک ہول ڈال دیا. اب وہ کشتی بیکار ہوگی, اس کے اوپر ٹوکا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. تو کشتی تو چند مسکینوں کی تھی, اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کرے, لیکن ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا. اس لیے یہ تو غریب آدمی کی کشتی ہے, اگر اچھی کشتی دیکھتا, وہ بورڈ دیکھتا تو وہ جبرن اپنے قبضے میں کر لیتا تھا. اس لیے میں نے اس کو داغدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ نہ لے, اور اس داغدار کشتی کو پھر سے صحیح کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ وہ غریب آدمی کی ملکیت میں ہی رہتی وہ کشتی. اس لیے میں نے اسے کہا یہ من لدن کا تھا, یعنی کہ علم لدن تھا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم. اور another second point, ایک لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا, کھیلتا تھا لڑکا لڑکوں کے ساتھ مل کر, تو اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. کیوں میں نے قتل کیا جانتے ہو موسیٰ؟ چلو اب ہمارا دونوں کا جدائی کا ٹائم, the time of separation came to us. اب چلیے اب جدائی ہے ہم دونوں میں, تو جو واقع ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا علم دیتا ہوں میں آپ کو. یہ علم, دس از دا علم. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنے سرکش اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے جب وہ بڑی عمر کو پہنچے, جبکہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے. اس لیے اس کو میں نے قتل کر دیا. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اولاد دے, اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے. تو اس کے بعد دیکھیے حالت اور واقعیت کی حکمت کیا ہے. نمبر 1 از کشتی کو عیبدار کرنے کا, اسی کا تحفظ تھا. دا تھرڈ پوائنٹ از وہ دیوار جو ڈھہ رہی تھی اس کو باندھ دیا, کیونکہ وہ دیوار میں خزانہ چھپا ہوا تھا. خزانہ بس اب چھلکنے ہی والا تھا, تو یہ آ کر نالجبل بندہ آ کر اس دیوار کو کھڑا کر دیا, یعنی کہ بند کر وہ خزانے کو, وہ ٹریجر کو محفوظ کر دیا. وہ ٹریجر کس کو بلانگ کرتا تھا؟ 2 یتیم بچوں کی جن کے ماں باپ نہیں تھے, چلے گئے تھے. وہ ماں باپ کا خزانہ تھا تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر وہ اس خزانے کو لے کر اپنی زندگی گزار سکے. تو یہ سب علم لدن تھا. تو کشتی کو عیبدار کرنے میں اسی کا تحفظ تھا, کشتی کو بچانا چاہ رہے تھے. بچے کے قتل اس لیے قتل کیا بچے کو کہ اس کے نیک والدین کے ایمان کا بچاؤ تھا. ایمان کو بچانے کے لیے اولاد کا اگر بے ڈھنگی یا بے رخ رف اولاد ہے, ایمان والی نہیں ہے اولاد, سرکش ہے اولاد, تو اس کو قتل کرنا جائز ہے. تو یہ دیٹ از دا پروف علماء اکرام لیتے ہیں. تو دیوار کی تعمیر میں کیا ہے, یتیم بچوں کے مستقبل کا انحصار تھا. مستقبل کا دور ان کا جو بھی فیوچر تھا اس کے اندر چھپا ہوا تھا. ایسے میں کرنے کے کام ہم کو کیا ہے, ہم کرنے کے کام کیا ہے؟ تقدیر کے فیصلے پر الزام نہیں دینا. ہم کو یہ نہیں پتا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی بندے سے کام کرواتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں. تو اٹ از دا تقدیر کے فیصلے پر الزام نہیں دینا. ایسے کیوں ہوگا, یہ اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا, ایسے کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. ایسے نہیں کرنا ہے. دیز آر آل دا تقدیر کے فیصلے. دعا اور صبر سے مدد لینی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا, تو یہاں ہم کو یہ سیکھ مل رہی ہے کہ ہم کو دعا بھی کرنی ہے, دعا کے ساتھ صبر سے ہم کو کیا کرنا ہے, مدد لینی ہے. اوکے. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ماں باپ کو بچوں کی صورت میں آزما لیتا ہے. اوکے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اوکے. ذوالقرنین, وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. مکۃ المکرمہ کے لوگ آ کر یہ تیسرا سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ تیسرے سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں دے رہے ہیں. اوکے کہ بھائی, تو یہ جو یتیم بچے کا جو فیوچر تھا اس کے بارے میں چند باتیں. کیوں انہوں نے بچایا اس دیوار میں جو خزانہ تھا, اس دیوار کو بند کر خزانے کو محفوظ کر دیا, وہ بچے کے فیوچر کو محفوظ کر دیا. کیوں کیا؟ قرآن یہ جواب دیتا ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ابوہما, وہ دونوں بچوں کا باپ صالح تھا. تو صالح والدین کی اولاد کے بارے میں کیا کہنے, جن کے والدین صالح ہوتے ہیں, رائچیس ہوتے ہیں, پیس ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اولاد کو تحفظ دیتا ہے. دیکھیے اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے, کون ہوتا ہے؟ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے, ان سے یہ کام لیتا ہے. یعنی کہ اولاد کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بھلائی ملتی ہے اگر والدین صالح ہو تو. اب ہم ہی صالح نہیں ہیں تو ہماری اولاد کیسے صالح ہو سکتی ہے؟ تو اولاد کی پریشانی
दूर होती हैं। तो माँ बाप अगर सालेह हो तो औलाद के ऊपर जो परेशानियां आ रही होती हैं तो वह परेशानियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ बाप की सालिहियत से दूर करता है। औलाद के जन्नत में दर्जे बुलंद किए जाएंगे। माँ बाप अगर नेक हैं तो औलाद के दर्जे बुलंद किए जाएंगे। औलाद अगर नेक है, औलाद कुरान की तिलावत करती है और वो सवाब जारिया वाले काम करते हैं वालिदैन के लिए, तो ऐसे वालिदैन के भी दर्जे बुलंद किए जाते हैं। वैसा वर्षा है ये सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो मूसा और खिज़र के वाक़या के बाद इल्म का फितना आता है। ये तो इल्म का फितना होगा आयत नंबर 62-82। अपने इल्म पर गुरूर और तकब्बुर ना हो। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम अपने पैगंबर थे, इतना ज्यादा इल्म था, सारे आदमियों से ज्यादा उनके पास इल्म था, तो अपने इल्म पर गुरूर किया, तकब्बुर किया, मैं क्यों जाऊं उसके पास सीखने के लिए। जैसे ही उनको वही के जरिए से मालूम हुआ कि मेरे फलां बंदे के पास वो इल्म लदुन है थोड़ा बहुत, तो क्या कहते हैं ये क्या करते हैं, फौरन तैयार होते हैं, अपने साथ गुलाम को लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ा भी गुरूर और तकब्बुर नहीं किया। ये नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह मैं एक वक्त का पैगंबर हूँ, तूने मुझको सब कुछ इल्म देना था, कैसे तू दूसरे बंदे को दे दिया। गुरूर नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया, आजिज़ी इख्तियार की जाए, उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की। तो उसके बाद ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना मक्कन्ना लहु फिल अर्द, हमने मक्कन्ना दिया अर्द में, जमीन में उनको मक्कन्ना दिया, रहने की सुकूनत इख्तियार फरमाई। उसके साथ वो आतैना हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जमे हुए थे जमीन पर, मतलब उनका इक़्तिदार था, उनका पावर था। इन्हें क्या मक्कन्ना यहाँ इज रेफरिंग टू द पावर। वो आतैना हो, और हमने दिया उनको मिन कुल्ली शैइन सबबा, हर एक सबबा का सामान उनको दिया था। सबबा मतलब द मीन्स, द वसाइल, द रसाइल, द मीन्स, हर तरीके के मीन्स उनको दिए थे। फअत्बअ सबबा, तो बस वो एक मीन्स के जरिए एक रास्ते पर हो लिया, एक रास्ते पर चल पड़ा। कौन? ज़ुल्क़रनैन। ज़ुल्क़रनैन ये कौन है इंशाल्लाह मैं बताऊंगी थोड़ा थोड़ा बहुत। यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गए और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया, और चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। ओके, वहां कौम को पाते हैं। हमने फरमाया कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, या तो तू इन्हें तकलीफ पहुंचाए या इनके बारे में तो कोई बेहतरीन रविश इख्तियार कर। तो उसने कहा, किसने कहा? ज़ुल्क़रनैन ने कहा, जो जुल्म करेगा इसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और उसे सख्त अज़ाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए इसके लिए तो बदले में भलाई है, और हम इसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वह सुम्मा अतबअ सबबा, फिर आगे बढ़ा। तो ज़ुल्क़रनैन का वाक़या देखेंगे, इक़्तिदार का फितना। हमने कितने ये पढ़े, हमने कितने फितने पढ़े हैं अभी तक? हमने ईमान का फितना पढ़ा, और किसके बाद किसका फितना पढ़ा? खैर चलिए, आप जवाब नहीं देते, मैं इंतजार नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे इक़्तिदार का फितना, इक़्तिदार का फितना यानी कि पावर का फितना ये है, द आजमाइश ऑफ द पावर। तो आयत नंबर 83 टू 98। तो अब मैं ये नहीं, सारे आयतें नहीं पढ़ रही हूँ, आपको बोलकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इल्म हुनर में इखलास जरूरी है। जो भी उनको इल्म दिया गया था और जो कुछ भी उनको हुनर दिया गया था, जो स्किल्स, टैलेंट्स, जो पावर उनको दिया गया था, उसमें इखलास का होना बेहद जरूरी है। विदाउट इखलास देयर इज नो इल्म एट ऑल। विदाउट इखलास देयर इज नो स्किल्स, टैलेंट्स, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, वो कोई कुछ भी नहीं होता है। ओके, उसके अंदर इखलास का होना बेहद जरूरी है। आखिरत का हुसूल ही मकसद हो। इन तमाम इल्म और हुनर को तुमको इस्तेमाल करना है आखिरत के हुसूल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंचा यहाँ तक कि यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो इसे कैसे कौम पर निकलता पाया। जैसे हम देखते हैं कि सूरज जैसे कि डूब रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, तो इतनी दूर जा पहुंचा कि वहां पहुंचने के बाद वो ये कौम को पाता है। इसके लिए हमने इसे और कोई ओट नहीं बनाई थी। वाकया ऐसे है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का इहाता कर रखा है। फिर वो एक सामान, सफर के सामान में लगा, तुम अतबा सबबा, यहाँ तक कि जब दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने की कुव्वत भी नहीं रखती थी। तो उन्होंने कहा, वहां के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज व माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया, मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ क्या करो, कुव्वत इस्तेमाल करो, तुम्हारी ताकत यानी कि हाथों की ताकत के जरिए से मेरी मदद करो। मैं तुम्हें और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। उस कौम और तुम्हारे दरमियान जो तुमको आकर सता रही थी, जो माजूज की कौम, उसके उनके और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब, एक दीवार, एक आड़ बना देता हूँ।
और मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी गई तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, तब वक्त है कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल ही क्या कर दे, पिघला कर रख दे, और उसके दरमियान क्या करो, तांबा पिघला कर ले आओ और उस पर उंडेल दो वगैरह वगैरह। इस तरीके से लोहे के दरमियान तांबा वगैरह, पीतल तांबा वगैरह डालकर, पिघला कर डालकर उस दीवार को मजबूत कर दिया गया। और वो कहते हैं कि क़ाला हादा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोझ कर दूंगा। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा आ जाएगा तो वो दीवार को ज़मीन बोझ यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगा। बेशक मेरा रब का वादा सच्चा और हक है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे फरमाते हैं कि जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी, अमर हक वो सुन भी नहीं सकते हैं, तो मेरा वादे का दिन आ पहुंचा। क्या काफिर ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा और मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, हमने इन कुफ्फार की मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज्यादा खस्सारे में कौन है। वो हैं जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार गई। दुनिया में तुम जितना कमा रहे थे, इन्हें कमाने के लिए जो जो हाथ पैर चला रहे थे, अपनी ताकतें अपनी कुव्वतें सर्फ कर रहे थे दुनिया कमाने के लिए, वो तमाम कोशिशें बेकार हो गई और वो इसी गुमान में रहे कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयत और इसकी मुलाकात से कुफ्र किया। जैसे कि ये लोग अल्लाह की मुलाकात से कुफ्र करते हैं, इसलिए इनके अमाल गारत हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का हाल ये होता है कि उसका बदला जहन्नम, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयत और मेरे रसूलों को मजाक में उड़ा दिया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे भी काम किए, यकीनन इनके लिए फिरदौस यानी कि फिरदौस के बागात हैं, जन्नतुल फिरदौस, जहां वह हमेशा रहेंगे, खालिदीना फीहा ला यबगून अन्हा हिवाला। इस जगह को बदलने का कभी उनका इरादा ही नहीं होगा, हवाला बदलने का इरादा ही नहीं होगा। कुल लौ काना अल-बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदा अल-बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी। ओके, वल्लौ जिना बिमिस्लिही मददा। कहते हैं कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों को लिखने के लिए समंदर स्याही बने हैं, लिखने की बात हो रही है, लिखें प्लीज लेडीज, लिखें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों को, जो तुमको समझ में, जितने अल्फाज तुमको समझ में थे उन बातों को लिखें। यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर लोग मेरी बातों को लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, और वो भी मेरे रब की बातों को खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी मगर वो स्याही, समंदरों की स्याही खत्म हो जाएगी। और हम गो इस जैसा और भी इसकी मदद में ले आए और 7 समंदर की स्याही बनाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अब कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, मेरे जानिब क्या करता है, इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरे जानिब यूहा किया जाता है, ये वही की जाती है। सबका माबूद सिर्फ यही एक है, इलाहु वाहिद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, तुम में से जिस किसी को अपने रब से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि क्या करना है, लिका यरजू लिका, उम्मीद रखे मिलने की, मुलाकात की, रब्बी अपने रब से, फलियअमल, तो बस उसको चाहिए ही चाहिए। लाम इज लाम ऑफ शिद्दत हियर, लाम ऑफ अम्र, लाम तालील, सब कुछ आता है। उसको क्या करना चाहिए, अमलन सालिहा करना चाहिए, वला युशरिकु बिइबादति रब्बिही, और अपने रब की इबादत में लगा रहे और किसी को भी उसका शरीक ना करे। तो दल्ला सअयुहुम, अकीदे की खराबी, तो वहीं ऊपर की आयत का ये टुकड़ा मैंने लिया है। व्हाट इज द दल्ला सअयुहुम, जो तुम इतने कोशिशें कर रहे हो दुनिया कमाने के लिए, वक्त पे वक्त लगा रहे हो उसको कोशिशों के साथ, वो सब दल्ला हो जाएगा, भटक जाएगा वगैरह। तो ये क्यों होता है, अकीदे की खराबी की वजह से, रियाकारी ने के शिर्क असगर की वजह से, क्योंकि शिर्क की ऑफ टू टाइप्स, वन इज द शिर्क अकबर, अनदर वन इज द शिर्क असगर। अमल का अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ना होना, जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नहीं, फॉर द फेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं है। अमाल का ईमान के बगैर होना है, तुम्हारे अमाल तो तुम कर रहे हो मगर ईमान के बगैर कर रहे हो, तो ये सब दल्ला सअयुहुम, सारी सअयुहुम, तुम्हारी सारी कोशिशें अकार चली जाएंगे, दल्ला हो जाएंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सूरत मरियम आ रही है, सूरह मरियम आयत नंबर 1 to 98, इस इन आयतों का तज्जिया करके देखेंगे हम। तो आयत नंबर 1 to 58 में अनबिया करम के इनामात को बयान किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। आयत नंबर 59 to 63 में बुरे और अच्छे लोगों का अंजाम क्या है, बुरे लोगों का अंजाम क्या है और अच्छे लोगों का अंजाम क्या है, और कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को डालना चाहते हैं, ये भी पूछा है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और आयत नंबर 64 to 65 में हज़रत जिब्राइल अमीन का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। मुशरिकीन मक्का के साथ कशमकश, आयत नंबर 68 to 98। तो ये आयत का तज्जिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मरियम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ईन साद
حروف مقطعات الگ الگ کر کے ہجے کر کے پڑھنا ہے. ہا یا 2 کاؤنٹس، کاف 6 کاؤنٹس، عین 4 کاؤنٹس، صاد 6 کاؤنٹس. تو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو یہ ہے ذکر رحمت ربک، تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر کر، مہربانی کا ذکر کر. عبدہ، جو اس نے اپنے بندے پر، جو بندہ کا نام کیا ہے زکریا پر کیا تھا، تو اپنے بندے پر اپنے پروردگار کی رحمت کا بھی ذکر کر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے کیا کیا تھا اپنے رب کو پکارا تھا، ندا دیا تھا، آواز لگی تھی، خفیہ چپکے چپکے، چھپے چھپی آواز میں، آہستہ آہستہ. قال ربی کا کیا کہتے ہیں، قالا کہتے ہیں وہ کہ ربی اے میرے رب، انی وہن العظم میرے ہڈیاں کو وہن لگ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، منی واشتعل رأس شیبہ، اور کیا ہوئے بھڑک گئے، واشتعل شعلے مارتا یعنی کہ بھڑک اٹھنا، میرا سر، رأس سر، شیبہ سفید بالوں سے، شیبہ بالوں سے، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر وائٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ وائٹش کلر کا ہو گیا، بھڑک اٹھا ہے وائٹش کلر سے. لیکن ولم اکن، مگر نہیں، لیکن بدعائک رب شقیہ، مگر میں تجھ سے دعا کر کے، بدعائک تیرے ساتھ دعا کر کے، ربی اے میرے رب، شقیہ میں محروم نہیں رہا، شقی نہیں رہا. وانی خفت الموالیہ، اوکے، مجھے انہیں اور بے شک میں خفت میں ڈرتا ہوں، موالیہ من ورائی وکانت امرأتی عاقر، اور مجھے اپنے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے کس کا ڈر ہے، اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، موالی قرابت داروں کا ڈر ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے، میو براء وکانت امراتی ان کی بیوی، وہ کیا ہے، کانت عورت کے لیے ہے میری بیوی، عاقرہ وہ کیا ہے، وہ عاقر ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، انہیں کہ بانجھ ہو گئی ہے. فہبلی بوڑھی بھی ہے میری بیوی، عاقرہ بھی ہے، بانجھ بھی ہے. اوکے، فہبلی تو بس مجھ کو عطا کر لی میرے لیے، من لدن کا خاص اپنے پاس سے، من لدن خاص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو خاص ہوتا ہے وہاں سے، ولیہ عطا فرما، میرا ایک وارث عطا فرما، مجھے ایک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا کی رقت آمیز دعا سے یہ سب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 5 تک. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں. مطلب کیا ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کرنا چاہیے، جیسے کہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے کرتے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کرتے تھے، اور کبھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا. اوکے، دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، دیز آر آل دا آداب آف دا دعا. اوکے، اور پورے یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو چاہے تو مجھے دے، اللہ میں یہ چاہتی ہوں تو چاہے تو مجھے دے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا ہے. دعا کا ایک ادب ہوتا ہے عاجزی، دعا کا دوسرا ادب ہوتا ہے انکساری، اوکے، ہمبلنس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قطعی طور پر مانگے، قطعی طور پر یقین کے ساتھ، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. اگر تم ایسے کہو گے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر زبردستی کرنے کے برابر ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، یرثنی نی مطلب میرا بھی وارث ہو، ویرث اور وارث ہو، من آل یعقوب اور یعقوب کا بھی وارث ہو. وجعلہ ربی رضیہ، اور مجھے کیا کر تو اسے ایک رضیہ بندہ جسے تو قبول ہو ایسا بندہ بنا لے. یا زکریا، اے زکریا، انا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا خوشخبری دیتا ہے، انا انڈیڈ وی نبشرک، ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک غلام کی، ایک سلیو کی، نسمہ جس کا نام ہوگا یحییٰ، اوکے، جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی نام دے دیا، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. لہو من قبل سمیہ، ہم نے سنا ہی نہیں ہے اس نام سمیہ، سنا ہی نہیں. قال ربی انا یکون لی غلام، قال فرماتے ہیں زکریا، ربی اے میرے رب، انا یکون، انا ہاؤ کم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے، لی غلام، میرے غلام میرا لڑکا کیسا ہو سکتا ہے، وکانت امراتی، اور ہے میری بیوی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میری بیوی کیا ہے، بانجھ بھی ہے، اور بلغت من الکبری، اور خود بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ گئی ہے، اس بڑھاپے کی کمزوری کو پہنچ گئی ہے. قال کذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ویل فیمس ڈائلاگ کہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، اس طرح سمجھو کہ کذالک ہو گیا ہے. قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو کیا فرماتے ہیں تیرا رب نے کیا فرمایا، قال ربک، تیرا رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ علی حین،
میرے اوپر علیہ upon me حیٌ it is very easy وقد خلقتک تو جبکہ کچھ بھی نہ تھا ہم نے تجھ کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے ولم تک شیئا اور نہ تھا میں تجھ کو پیدا کر چکا تو پہلی مرتبہ تجھ کو بھی پیدا کیا ہے ایسے ہی تجھ کو تیرا بیٹا بھی میں پیدا کرا کے دوں گا وغیرہ وغیرہ. وہ برم والدیہ وہ برم تھا برہ ویری ویری بیوٹیفل ورڈ نیک. اوکے بر مطلب نیکی ہم نے پڑھا تھا پہلے پچھلے لیسنس میں. اور وہ کیسے ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا ولم نہیں تھا یکن وہ تھا جبار بھی نہیں ہے وہ عصیہ بھی نہیں ہے سرکش بھی نہیں ہے عصیہ نافرمان بھی نہیں وہ سلام اور اس پر سلامتی ہے سلام ہے علیہ جس دن وہ پیدا ہوا یوم ولدہ یہ ہے علیہ اس پر سلام علیہ اپون ہم دیر از سلام کس دن یوم جس دن ولدہ وہ پیدا ہوگا وہ یوم یموت جس دن وہ مرے گا یعنی کہ وہ مردہ ہوگا وہ یوم یبعث حیا اس دن پر بھی اس کے اوپر سلام ہے جس دن وہ پھر سے زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. تو وذکرنی فی الکتاب مریم وذکر یہ چلو بیان کرو یعنی کہ ذکر کرو یاد کرو فی الکتاب اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو اس کتاب میں. کیا مریم کا ذکر کرو اذن تبذت من اہلها مکانا شرقیہ الحمدللہ. تو اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اذن تبذت علیحدہ ہو کر من اہلها اپنے گھر والوں سے مکانا ایک مکان کی طرف آ گئی شرقیہ یعنی کہ ایک کمرے کی طرف آ گئی ایک مشرقی جانب آ گئی. فاتخذ من دونهما حجاب تو ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا انہیں مطلب وہ حیض کا پانی نہانے کے لیے لوگوں سے اپنے گھر والوں سے کٹ کر ایک کمرے کا رخ کیا. وہ کمرہ کہاں تھا نہانے کا کمرہ مشرقی جانب تھا. تو اس کے پاس ایسے میں من دون ما حجاب تو وہ لوگوں سے حجاب کر لیا پردہ کر لیا آڑ میں جا کر نہانے لگی. تو نہا کر جیسے ہی آئی باہر یعنی کہ کمرے کے باہر وہ تو پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. فتمثل لها بشرا سویہ برابر کا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا. قالت کہنے لگی قالت تا تائے تانیس عورت و ملتا قالت کہنے لگی انی انڈیڈ آئی اعوذ بالرحمن منک تجھ سے من کا مطلب تجھ سے. جیسے ہی وہ اس نے دیکھا اس آدمی کو تو فوراً کہا انی انڈیڈ آئی اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں بالرحمن کے اللہ سبحانہ وتعالی رحمان کی من کا تجھ سے اے شخص میں تجھ سے میرے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کچھ بھی من کا کنت تقیہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تقیہ ڈرنے والا تقی متقی سے نکلا ہوا لفظ. قال انما تو اس نے کیا جواب دیا انما انا رسول من ربک میں تو تیرا رب کی طرف سے ایک رسول ہوں ایک بھیجا ہوا کارستادہ ہوں یا قاصد ہوں میں لی احبا دیکھ کتنا اچھا کہہ رہا ہے لی احبا لکی غلاما زکیہ میں تجھ کو حبا کرنے والا ہوں حب یعنی کہ تحفہ دینے والا ہوں لکی تیرے لیے لکی کی از ریفرنگ ٹو دا مؤنث فیمینین کے لیے غلامن زکیہ یہ غلام دوں گا ایک لڑکا دوں گا وہ لڑکا کیسا ہوگا زکیہ ہوگا پاکیزہ ہوگا. قالت کہنے لگی انا یکون لی غلام میرے کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا وہ بچہ غلام کیسے ہوگا. ولم یمسسنی جبکہ نہیں چھوا لم از دی نیگیشن آف گریٹ انٹینسٹی جبکہ ہرگز نہیں مجھ کو چھوا ہے بشرن کسی بشر نے ولم لکو یہ ہے فریہ میں فریہ بھی نہیں ہوں میں دھوکے باز بھی نہیں ہوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے. قال پھر فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ویل فیمس ڈائلاگ قال کذالک بات یہی ہو کر رہنے والے سمجھو کہ ہو گئی. قال ربک قال اس نے کہا ربک تیرا رب ہوا علی حی یہ تیرا رب کے لیے بہت حین ہے بہت ہی آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وہ بنانے والا ہے اس لڑکے کو آیتاً ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے اور وَرَحْمَةً مِنَّا اپنے خاص اپنی رحمت سے ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانے والا ہے. وَكَانَ اور ہے امراً یہ کام مقضیہ طے شدہ ہے فکسڈ ہے یہ کام. فَحَمَلَتْهُ تو بس اس کو حمل ٹھہر گیا بس اس نے اس کے گریباں میں ایک پھونک ماری جبریل امین نے ان کو حمل ٹھہر گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا تو بس وہ حمل سے ہو گئی اور وہ ایکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر درد زہ شروع ہوا. مخاض الى جذع النخلة فأجاءها المخاض تو پھر ان کو جیسے درد زہ شروع ہوا
वो डिलीवरी का पेन शुरू हुआ तो उनको कहा गया इसे खजूर के तने के नीचे ले आया। चलते चलते कहाँ तक ले आया? एक खजूर का सूखा सा पेड़ था, वो पेड़ के तने के पास आई और बोली, पेड़ को पकड़ कर कहती हैं, ऐ काश, कौलत कहने लगी, या लैतनी, ऐ काश, मित्तु क़ब्ल हादा, इससे पहले मैं मर गई होती, ये वक्त, ये दर्द मुझे आने से पहले, ये शर्मिंदगी मुझे उठाने से पहले मौत आ जाती। वकुन्तु नसिय्यम मनसिया, और मैं लोगों को याद भी नहीं रहती, और मैं मनसिया हो जाती, मरकर भूली बिसरी बात हो जाती। मरता है तो इंसान भूली बिसरी बात बन जाता है। फनादाहा, तो उतने में उसको आवाज आती है, मिन तहतिहा, उसके नीचे से, यानी कि वो ऊंची जगह पर खड़ी थी तो नीचे की जगह से आवाज आई। तो आवाज की तरफ वो क्या हुई, देखने लगी तो आजुर्दा खातिर हुई बहुत थी वो, कि कोई भी, तू आजुर्दा खातिर हो गई, अल्लाह तहजनी, तू डर नहीं, हुज़्न ना कर, गम ना खा, क़द जअल रब्बुकी तहतिका सरिया, तेरे रब ने, अब तेरे पास पानी नहीं है पीने के लिए, धोने के लिए, तेरे कदमों के नीचे देख, तेरे पाँव तले, तहतकी, तेरे नीचे, सरिया, एक चश्मा जारी कर दिया है। वहुज़्ज़ी, और हिला, वो जो सूखा तना है, हुज़्ज़ी कर, हिला उसको, इलैका, तेरी तरफ हिला, बिजिज़्इन नख़ला, तो तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें, तो साक़ित, गिर पड़ेंगे, अलैका, अपॉन यू, रतबन जनिया, पक्की ताजा कच्ची खजूरें गिरने लगेंगी। और ये तो क्या कर, फकुली, इसको खा, वशरबी, और पानी पी, जो तेरे नीचे नहर जारी कर दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, उसमें का पानी पी। वक़र्री ऐनन, क़र्री ऐनिन, अपने आंखों को ठंडक पहुंचा, उस बेटे को जो होने वाला तेरा बच्चा है, उस बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडी रख। फ़इम्मा तरा इन्ना मिनल बशरी अहदा, तो अगर कोई इंसान की नजर तुझ पर पड़ जाए, ओके, फकूली, तो कह उसके लिए, इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा, मैंने मिन्नत माने, उनके शरीयत में जायज था नजर मानना, लिर्रहमानी, रहमान के लिए, अल्लाह के लिए, मैंने सौमा, मैंने रोजा रख लिया है, रोजे कहने का मैंने रोजा रख लिया है या मान लिया है। फलन उकल्लिमुल यौमा इंसिया, तो इसलिए मैं किसी से कलाम नहीं करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। फअतत बिही कौमहा तहमिलुह, अब उसने क्या किया, उस बच्चे को लिए हुए, ओके, लिए हुए अपने कौम के पास आई। कालू, कहने लगी, लोग देखकर, उनकी गोद में बच्चा देखकर कहने लगे, या मरियम, ऐ मरियम, लक़द जिअति शैअन फरिया, सारे के सारे लोग देखकर कहने लगे, मरियम तू तो बड़ी बुरी हरकत की, कहाँ से बच्चा ले आई। या उख्ता हारून, कैसे अच्छे से लक़ब दे रही, देखिए, या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, मां काना अबू की, तेरा ना तो बाप था, इमरन असौइन, बुरा आदमी नहीं था, वमा खानत, और ना तेरी अम्मी थी, उम्मी का ने तेरी माँ, बग़िया थी, बदकार थी, तू कहाँ से बदकारी करके बच्चे को ले आई। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने बस अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। क़ालू, लोग कहने लगे, कैफ़ नुकल्लिमु, हम कैसे बात करेंगे, मन काना फिल महदी सबिया, सबिया है वो, छोटा सा बच्चा है, गोद का बच्चा है, हम कैसे गोद के बच्चे से बात करेंगे। क़ाला, वो बच्चा फौरन कहता है, हज़रत ईसा अलैहि वसल्लम बोल उठते ही, इन्नी अब्दुल्लाह, तो पहला उनका डायलॉग है, बच्चा, छोटा बच्चा, चंद दिनों का बच्चा बोल उठता है, अब्दुल्लाह, इन्नी इंडीड आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और हम अपने आप को बड़े तीसमार खान समझते हैं, हम अपने आप को कभी अल्लाह का बंदा नहीं समझते। अगर समझते आप अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे, तो बंदों जैसे रहते, और आप तो बस बड़े से बड़े वो होकर बैठे रह गए हैं दुनिया में। आतानी अल किताब, मुझको अता किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताब, वजअलनी नबिया, और मुझको बनाया नबिया, नबी बनाया, पैगंबर बनाया, वजअलनी, और मुझको दिया, बनाया मुझको, मुबारकन, मुझको बाबरकत बनाया, ऐनमा कुन, जहाँ कहीं भी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं उठता बैठता हूँ, उस जगह को मेरे लिए बाबरकत बनाया है। तो जो ऐसे बंदे होते हैं, बड़े ही बरगजीदा बंदे जो होते हैं, वो जहाँ कहीं चलते हैं, फिरते हैं, जिस जगह जमीन पर अपना पैर रखते हैं, जहाँ बैठते हैं, सब कुछ मुबारक जगह होती है। वो अवसानी बिस्सलाती, अवसानी, और मुझे हुक्म दिया गया है, क्या चीज का, किस चीज का हुक्म दिया गया है, बिस्सलाती, सलाह का, व ज़काती, ज़कात का हुक्म दिया गया है। कब तक, मा दुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा रहूं, इन कामों को मैं करता रहूं। वह बर्रुम वालिदती, वेरी ब्यूटीफुल आया है, इसको समझे, बरकत तो मैं मीनिंग नहीं समझा सकते आप टाइम की कमी की वजह से। और बर्रु, मैं नेक बनूं, किसके लिए, भी वालिदती, मेरी वालिदा के लिए, क्योंकि उनके वालिद नहीं थे, वालिदा थी, मैं अपने वालिदा का मैं खिदमत गुजार बनूं, नेक खिदमत गुजार बेटा बनूं या बंदा बनूं। वलम यजअलनी, और मुझको नहीं बनाया, लम नहीं, तो यजअलनी वो बनाया,
مجھ کو جبارن شقیہ، مجھ کو جبار بھی نہیں بنایا، شقیہ بھی نہیں، یعنی کہ سرکش بھی نہیں بنایا اور مجھ کو بدبخت بھی نہیں بنایا. تو والسلام علیہ یوم ولدت، تو میری پیدائش کے دن پر، یوم ولدت میری پیدائش کے وقت، دن پر، وہ وقت پر، والسلام علیہ سلام ڈالا ہے میری پیدائش کے دن، وہ یوم اموت اور سلام ہے میرے اوپر جس دن کے میں مروں، وہ یوم ابعث حیا اور پھر میں موت کے بعد حیا زندگی پاؤں، جو مجھ کو زندہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی، اس دن پر بھی میرے اوپر سلام ہی سلام ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اوپر یہاں تک اوپر کی آیتوں میں نام نہیں بتایا تھا، یہاں بتاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ذالک او محمد you do not know who is this little boy is. Yes, this is عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق، جو اس نے بات بتائی، انی عبد اللہ، قول الحق، حق کا قول ہے یہ، جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے. تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کی معجزانہ گفتگو کو ہم نے پڑھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے. من کان للہ ان یتخذ من ولد اس کے لیے بیٹا ہے، سبحانہ پاک ہے اس سے. وہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اس کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہہ دینا کہ ہو جا کن، تو وہ بس ہو جاتا ہے فیکون. وان اللہ ربی وربکم، بے شک انڈیڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تم سبوں کا بھی رب ہے. فاعبدوہ، کیا حکم دے رہے ہیں؟ فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو وہ آپس میں احزاب ہو گئے، گروپس بن گئے، اختلاف کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ویل ہے، فویل للذین کفروا، ویل کس کے لیے ہے؟ تباہی، ڈسٹرکشن کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. من مشہد یوم عظیم، اس دن بڑے دن کی حاضری کے دن، انہیں کہ وہ جو بڑا دن آنے والا ہے جس دن حاضر کیے جائیں گے، اس دن ان سبوں کے لیے ویل ہے، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا. اسمع بہم واسبر وابصر واسمع، تو دو باتیں بتائیں، کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، سننے والے ہوں گے. یوم یاتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے لیکن آج تو ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوں گے. تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے، بس سنا دے تو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا ڈر ان کو سنا دے ان لوگوں کو، جب یہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا. یہ لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والوں کا انجام ابھی آپ نے پڑھا. تو خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور جب سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. پھر اب یہاں پہ فرماتے ہیں وذکر فی الکتاب، وذکر اور یاد کرو، یا بیان کرو، یاد کرو، یا لکھو بیان کرو، فی الکتابی اس کتاب میں، ابراہیم اس کتاب میں ابراہیم علیہ والسلام کا بھی ذکر کرو. انہ انڈیڈ ہی، بے شک وہ کانا، وہ کیسے تھے؟ صدیقا نبی، سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ، تو ابراہیم کا قصہ کیا ہے؟ وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں لابیہ، اپنے ابا سے، یا ابا جان، یا ابتی، اے میرے پیارے سے ابا جان. یا ابتی، کیا خوبصورت لفظ استعمال کریں گے، ابتی میرے ابا جان. لما تعبدو ما لا یسمع، لما تعبدو کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع جو نہیں سنتے ہیں، ولا یسمرو وہ نہیں دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک جو نہ سنتے ہی نہ دیکھتے، آپ کو کچھ یغنی فائدہ پہنچاتے ہیں، عن کا اس سے شے کچھ بھی. یا ابتی، پھر کہتے ہیں اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے سے مہربان ابا، انی قد جاءنی، انڈیڈ جاءنی میرے پاس آ گئی ہے، من العلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وہ علم آ گئے، ما لم یأتی کا جو تو نہیں جانتا، فاتبعنی پس میری پیروی کر. باپ کو کہہ رہے ہیں بیٹے، اہدک صراطا سویا، سویا برابر کا، سیدھا سچا، صراطہ ہے راستہ ہے، اہدک ہدایت تیرے لیے ہدایت ہے. اوکے. تو کہتے ہیں اب میرے ابا جان، یا ابتی، آپ شیطان کے پرستی سے باز آ جائیں. شیطان تو رحم و کرم والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے، تو ایسے شیطان کی تم کیوں پرستش کر رہے ہو؟ ابا جان، یا ابتی مجھے خوف لگا ہے، اوکے، کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی آنا پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. شیطان کے ساتھی بن جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. اس نے جواب دیا، کون؟ ان کے ابا نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. باپ بیٹے کو کہہ رہے، جا جا، چلے جا میرے سامنے سے، تو ایک مدت دراز تک مجھ سے تو الگ رہے، چلا جا یہاں سے، میں تجھ کو نکال رہا ہوں. کہا اچھا اے ابا جان، تم پر سلام ہو. سیدھا فرما بردار بیٹا، کتنے خوبصورت سے ڈائلاگ سے دیکھیے. میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. یہ ہے وہ ڈائلاگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریں، جو اپنے باپ سے کہا، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے،
अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पर मेहरबान है तो मैं तुम्हारे बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पुकारते हो उन्हें भी सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मैं तुमको भी छोड़ कर जा रहा हूँ, जिन बुतों की तुम इबादत कर उनको भी छोड़ कर जा रहा हूँ। सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर महरूम ना होऊंगा। ओके, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सब और अल्लाह के सिवा इन सब माबूदों को छोड़ जा चुके तो हमने इन्हें इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बनाए, दोनों बेटों को नबी बनाया। सी द एज़ा द प्रेस्टीज ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इन सब को हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनके जिक्र को, इब्राहिम के जिक्र को कैसे बना दिया, जिक्र जमील बना दिया, खूबसूरत बुलंद दर्जे का दर्जा अता फरमाया कि हम उनके नाम का दरूद पढ़ते हैं अपने तशहुद में। इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर, उज़कुर फिल किताब मूसा, वो चुने हुए और रसूल और नबी थे, रसूल भी थे और नबी भी थे मूसा अलैहिस्सलाम। हमने उसे तूर की दाईं जानिब से आवाज की और राज़गोई करते हुए बड़े ही सिक्रेसी के साथ हमने उसे करीब कर लिया, उसको पता भी नहीं चला बात करते करते, और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर उसे अता फरमाया। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों में हमको शामिल करे, ऐसे हमारे साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला करे। इस किताब में चल इस्माइल का भी जिक्र कर, कैसे एक के बाद नबियों के आगे आ रहे हैं। देखिए एक एक दो डायलॉग्स, उनका भी वाक़या बयान कर। वो बड़ा ही वादे का सच था। वो क्या थे इस्माइल, वादे के सच्चे थे। वो था भी रसूल और नबी, दोनों भी थे इस्माइल भी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था, बराबर। किसका हुक्म दिया करते थे, किसका हुक्म, नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते। हालांकि उनके अब्बा उनके सरपरस्ती के लिए नहीं थे ताकि उनकी सरपरस्ती की जाए, सिर्फ माँ थी हाजर, और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल अपनी आदत की वजह से, अपने ईमान की वजह से। तो यहाँ किससे कैसे हजरत इस्माइल की तहसीन कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उसके बाद वज़कुर फिल किताबी इदरीस, ओके, इन्नहु इंडीड ही इज, काना ही इज सिद्दीक़न नबिय्या, वो कैसे थे, सच्चे नबी थे। ओके, नेक किरदार पैगंबर थे। और हमने इसे क्या किया, वरफ़अनाहु, हमने उसे बुलंद करके उठा लिया, ऊंचा उठा लिया। कहाँ पे उठाया, मकानन अलिया, अलिया मतलब बहुत ऊंचे मकाम पर, बुलंद मकाम पर। रफ़अहु, हमने उसको उठा लिया। उलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ये सारे के सारे लोग, उलाइका लज़ीना, सारे के सारे लोग, अनअम अल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इनाम याफ्ता थे। अनबिया इकराम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अनअमता अलैहिम थे वो, मिनन नबिय्यीन, और मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, और ये किसकी ज़ुर्रियत में से थे, आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से थे, उनकी नस्ल से थे। तो जिन्हें व मिम्मन हमलना मअ नूह, और जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या था, मिन ज़ुर्रिय्यति, उसके साथ हमने कश्ती में चढ़ा लिया था। किस किस को, औलाद इब्राहिम, उनकी औलाद में से ही इब्राहिम निकले और याकूब और इसहाक निकले। हमारी तरफ से वो सब के सब राह याफ्ता थे, इब्राहिम और इस्माइल व मिम्मन हदैना, तो हमने उन सबको हिदायत दी थी, हिदायत याफ्ता थे। वज्तबैना, और हमने इज्तबा कर लिया था, उनको चुनकर हमने सेलेक्ट करके उठा लिया था। इज़ा तुतला अलैहिम, ताकि उन पर हमारी आयतें डाली जाए, ताकि वो आयतें तिलावत करके आयतुर रहमान, और आयत रहमान के आयात पढ़कर सुनाए। खर्रू सुज्जदम व बुकिया, जब वो पढ़ते ही आयतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की, तो वो सजदे में रोते हुए गिर पड़ते। सजदा तिलावत है, सजदा कर। तो ये आयात की तिलावत सुनकर सजदा करते हैं। हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं या बैठे रह जाते हैं। राह याफ्ता और अल्लाह के पसंदीदा लोग कौन है, दीज आर द राह याफ्ता लोग, हदैना वज्तबैना लोग, पसंदीदा लोग, सेलेक्टेड लोग। शुक्र और गम की कैफियत में रोते हैं, शुक्र करते ही भी तो रो कर शुक्र अदा करते हैं, गम की कैफियत है तो भी उनको रोना आता है, मैं रोते हैं, कौन सी भी हालत हो वो रोते रहते हैं। तो वह मिम्मन हदैना वज्तबैना, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कैटेगरी में हमको भी शामिल फरमा ले, हदैना वज्तबैना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हिदायत इनाम याफ्ता अनबिया और उलुल अज़्म पैगंबरों को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनों को फरमाया इन सारी आयतों में, आदम की ज़ुर्रियत को बताया, इब्राहिम और इसराइल की ज़ुर्रियत को बताया, और किसकी ज़ुर्रियत को बताया, नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को बताया। नबूवत और रिसालत के मनसब का इंतखाब, ये तोहफा था। वज्तबैना, हदैना वज्तबैना, ये वो रिसालत का जो मनसब, वो पोस्ट जो दिया था, वो पोस्ट के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट किया जाना, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का गिफ्ट था। ये ही हिदायत याफ्ता लोग। तो कौन हिदायत याफ्ता लोग, द अलमुत्तकीन, अलमुमिनीन, अलकानितीन, अलखाशिन, ये जो सारे कैटेगरीज जो डाले हैं, ये सब हिदायत याफ्ता लोग हैं। टटोल कर देखिए इनको, ये
जो कैटेगरीज डालेगी, कौन सी कैटेगरी में मैं फिट एंड फाइन बैठती हूँ। और الذاكرين بدا हिदायत याफ्ता लोग हैं, الحافظين الصادقين المنذرين। तो हम तो कौन से भी कैटेगरी में नहीं बैठ रहे हैं फिर, या हम कोई ना कोई कैटेगरी में बैठेंगे हम। देखिए, ये अपने आप को इस पर फिट एंड फाइन बिठाने की कोई पूरी कोशिश करें। तो इसके बाद ये खीप जाने के बाद दूसरी खीप लोगों की आती है, फिर इनके बाद ऐसे ना खल्फ पैदा हुए, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलात, वो तो सलाह छोड़ बैठे, वत्तबउ शहवात, अपने शहवानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। सो इनका नुकसान इनके आगे आ गया। फसौफ यल्कुन गय्या, गय्या इज़ा नुकसान में देखिए उनको हर जगह नुकसान मिलने लगा। इल्ला, सिवा इन लोगों के, मन ताब व आमना व अमिला सालिहा, जो तौबा कर ले, व आमना ईमान ले आए, उसके बाद व अमिला सालिहा और सालिह अमल करे, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो यही लोग होंगे दाखिल जन्नत में, वला युज़लमून शैया, कुछ भी चीज का उनका नुकसान नहीं किया जाएगा। इनके लिए जन्नात अदनिल्लती वअद अर्रहमान इबादहु बिलगैब इन्नहु काना वअदहु मअतिया, इनके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वादा है और वादा मअतिया, पूरा होकर रहने वाला है। ला यस्माउना फिहा, तो इस जन्नत में वो नहीं सुनेंगे कोई लग़ू बात, इल्ला सलामा, सिवाय सलाम के कोई लग़ू बात नहीं सुनेंगे। क्या भाई तू कहीं कभी कैसे अभी, अरे तू वहां गया था क्या भाई, तू ये कर, कभी तो ऐसा किया क्या, वो काम को कैसे, या ऐसी कोई बेकार की बात नहीं होगी। क्या करेंगे, सिर्फ सलामती की बात करेंगे। वलहुम रिज़्क़ुहुम, और उनको वहां पे दिया जाएगा उनका रिज़्क़, फीहा बुकरतुन व अशीया, सुबह शाम। तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु, तो ये है वो जन्नत जिसका हम नूरिसु, हम वारिस बनाते हैं अपने मिन इबादिना, अपने बंदों में से, मन काना तक़िया, जो मुत्तकी होते हैं। तो परहेजगारों का व्हाट इज द ब्यूटीफुल एंडिंग ऑफ द मुत्तकीन लोग। तो अपनी नमाजों का जायजा लेते रहें। तो ये सब यहाँ पे जो डाला गया है, वो अदाउस सलात वत्तबउ शहवात, तो कौन लोग हैं नमाज को छोड़ने वाले। तो अपनी नमाजों का जायजा लें। क्यों मैंने डाला है नमाजों के जायजे के लिए, क्योंकि हमारा द सेकेंड गोल इज टू इम्प्रूव आवर सलाह। ओके, अपनी अपनी नमाजों का जायजा लेकर देखिए आप, नमाज पढ़ने में बिला वजह ताखिर भी नमाज को ज़ाय कर देती है, वेस्ट ऑफ कर देती है, बिला ताखिर, विदाउट एनी रीजन, लेट करके पढ़ना, बैठे रह जाना, हल्टे बगाना, गॉसिपिंग करना। आजकल तो फोन लगा है, फोन करना, और फोन ना करने पर शिकवे शिकायत, भाई वो मुझको फोन नहीं करती, मेरी बहन है मुझको फोन नहीं करती, मेरी भाभी है मुझको फोन नहीं करती, वगैरह वगैरह की बात। तो ये सब बिला ताखिर के कामों में पड़ जाता है इंसान, तो नमाज को वेस्ट ऑफ कर देता है। तो सहाबा का नमाजों का ज़ाय होते देख कर रोना, सहाबा का आलम क्या है, इसके कॉन्ट्रास्ट में देखिए लोग, हमारे जैसे लोग ये करते हैं, व्हाट अबाउट द सहाबा इकराम, नमाजों को वेस्ट ऑफ होते हैं तो देख कर रो पड़ते हैं, रोने लग जाते हैं। नमाज से गाफिल होने वाले की कब्र में सजा होती है, इसलिए नमाज से गाफिल ना हो प्लीज लेडीज, नमाज के टाइम से गाफिल ना हो, नहीं तो कब्र में सजा दी जाएगी। तो अपनी नमाज की वक्तन फौक्तन देखभाल करें, तब अब जब तक देखभाल करते ही रहना है, बेफिक्र होकर छोड़ना नहीं है नमाज को। चलो मेरी नमाज अच्छी हो गई, मैंने अटेंड कर ली क्लास किताब सलाह की अटेंड कर ली, सो मेरी नमाज बहुत अच्छी हो गई, मुझे अब देख कुछ भी ना सीखने की जरूरत है ना देखभाल करने की जरूरत है। मगर हमको अपनी नमाजों का तब या वक्तन फौक्तन देखभाल करनी ही है, और नमाज में अपनी हालत की जांच पड़ताल करते रहे, मेरी हालत क्या है नमाज में, तो अपनी हालत की जांच पड़ताल करते रहे, क्योंकि नमाज को ज़ाय करना मुकम्मिल दीन को वेस्ट ऑफ करने के बराबर, मुकम्मिल दीन को, द कंप्लीट दीन को आप वेस्ट ऑफ कर देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम हर ग्रोह से इन्हें अलग अलग निकाल कर खड़ा करेंगे। तो यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम बग़ैर तेरा रब के हुक्म के उतर नहीं सकते, हमारे आगे पीछे इनके दरमियान की कुल चीज़ें इसी की मिल्कियत थी, तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। तो आयत नंबर 64 to 73 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रोशन निशानियाँ आती रहती हैं, तो निशानियाँ मतलब द आयत, उसकी तिलावत की जानी चाहिए। तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं कि बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है। काफिर यहाँ अपने आप को बुलंद बाला ऊंचा समझते हैं और मुसलमानों को गिरा हुआ समझते हैं, उनकी मजलिसों को शानदार समझते हैं, अब मुसलमानों की मजलिसों को गैर शानदार समझते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ बताकर दोनों का बारे में कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। इंसान की जो बात है इसको भी यहाँ पे खोल कर रख दिया है इन आयतों में। तो इंसानों का जिस यहाँ मैंने डाला है वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, आयत नंबर 71 में जो सारे 61 to 74 तक। तो पुल सिरात की होलना की पे यहाँ पे देखिए, पुल सिरात के दोनों तरफ लोहे की कंडियां हैं, तो हम सबों को पुल सिरात पर से गुजारा जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि अपने कसम खाकर कहते हैं कि हम इन्हीं और शैतानों को जमा करके जरूर बजरूर जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरा हुआ करके उनको हाजिर करें।
اور ہر ایک کو جہنم کے داخلے کی جو سزاوار ہیں ان کو تو سزا دیں گے. تو کس پہ سے گزاریں گے؟ پل صراط پر سے. حتمن مقضیہ واردھا، تم کو وارد ہونا ہی ہے، حاضر ہونا ہی ہے پل صراط پر. ہیئر اٹ از ریفرنگ ٹو دا پل صراط. پل صراط پر وارد کرا کے تم کو گزار کر ہی گزارتا ہے، اس کے بعد تم کو جہنم یا جنت میں جانا ہوتا ہے. تو پل صراط کے تو واٹ از دس پل صراط؟ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوتی ہیں. دیکھیے کون سی کنڈیاں ہوتی ہیں؟ لوہے کے ہینڈلز ہوتے ہیں. اور کیا پل صراط کی ہول لائن کی کیا ہوتی ہے؟ کالی اندھیری رات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. پل صراط سے گزرنے کی رفتار کیسی ہوتی ہے؟ اعمال کے مطابق ہوگی. جس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں. تو یہ لوہے کی دونوں طرف جو کنڈیاں ہوتی ہیں، جب بندہ چلتا ہے ادھر سے ایک رپاٹا پڑتا ہے، ادھر سے ایک جھانپڑ پڑتا ہے، ادھر سے ایک پڑتا ہے. وہ کنڈیاں اتنی زور سے ہلتی ہیں کہ ایسے مارتے ہیں کہ شاید پہلے ہی مار کو گر کر اب دوزخ کے گڑھے میں جا کر گر جائے، کیونکہ چلنا وہاں تمہارے اعمال کے مطابق ہوتا ہے. تو صحابہ کا یہ کیا تھا؟ یہ اس آیت کو یاد کر کر کے روتے رہتے، کیسے ہم کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبوں کا پل صراط پر سے گزرنا آسان سے آسان بنا دے. تو لائٹ کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے ہم گزر جائے. ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کو اس طریقے سے بنا دے یا رب العالمین. تو اس آیت کو یاد کر کے روتے. ہم تو یاد پڑھتے بھی نہیں، مانا بھی نہیں سمجھتے، کس کے بارے میں کہاں ہم کو حاضر کیا جائے گا جانتے بھی نہیں، کیونکہ ہم تفسیر نہیں سنتے. اور یہ تفسیر بھی سنی جاتی ہے کب؟ کلاسز میں آتے ہیں تو لفظ کا معنی بتاتے ہیں تو تب تم کو سمجھ میں آتا ہے. تو متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا، اور سب لوگوں کو جہنم سے گزرنا ہی ہوگا. ہر ایک کو گزارے گا اس پل صراط پر سے. اور سب لوگوں کو کہاں جانا ہوتا ہے؟ جہنم سے گزرنا ہی ہوتا ہے. ہیئر جہنم از ریفرنگ ٹو دا پل صراط. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اس سے پہلے، ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہم ویسٹ آف کر چکے ہیں. احسن اثاثا کیا ہے وریا کیونکہ وہاں پہ یہ آ گیا ہے کچھ داغ سا پڑ گیا ہے، سو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اوکے، تو ان سے بڑھ چڑھ کر تھے. تو ساز و سامان میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، نام و نمود میں بہت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے. ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اہلکنا کر دے گا، ویسٹ آف کر دے گا، ڈسٹرائے کر دے گا. کہہ دیجیے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن، جو ضلالہ میں ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ الرحمن مداح اس کی خوب لمبی مہلت دیتا ہے. جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی لمبی لمبی زندگی ان کو دے کر چھوڑتا ہے. تم اپنے ضلالت میں گمراہ ہو کر کرتے رہو، اور بھی تم کرتے رہو، حتیٰ جب کہ یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا وعدہ کیے جاتے تھے. ما یوعدون اما العذاب و اما ساعہ، یعنی عذاب کو یا قیامت کو نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک ان کو ڈھیل دی جاتی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت میں بڑھاتا ہے. اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا؟ ایسے شخص کا کیا انجام ہوا؟ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی. تو اس کا یہ کہتا، مجھے تو بہت زیادہ مال دیا جائے گا، بہت زیادہ اولاد. زیادہ لوگ یہی سمجھتے، زیادہ نہیں، آلموسٹ آل دا پیپل. تو بہتر لوگ کون ہیں اور بدتر لوگ کون ہیں یہاں بتا دیا گیا. تو کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے ایسے لوگوں سے؟ ہرگز نہیں. یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم ضرور لکھ لیں گے. تم جو بھی الفاظ منہ سے نکالو گے تو اس کو کیا کریں گے، حتیٰ کہ تمہارے فیشیل ایکسپریشنز تک ریکارڈڈ ہوں گے، اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے. یہ جنہوں ہم لوگوں کو دیکھ کر منہ کیسے بناتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے نہیں، فیشیل ایکسپریشنز کیسے دیتی، آنکھوں کو اتار چڑھا کر. جب بہو آتی ہے تو بیٹے کو کس طریقے سے آنکھ کا اشارہ کر کے، صرف اشارہ کر کے، بھویں اڑا کر چڑھا کر کیسے کرتے ہیں اشارہ. Everything is going to be recorded. یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے ہم اسے اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا. وہاں اب یہاں ہم میری وہ فرینڈ آئی تو میں آؤں گی. فرینڈس کو کیسے کر لیتی ہے، بھائی بہنیں وغیرہ وغیرہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہوتے، مگر وہاں اکیلے ہی حاضر کیے جائیں گے. یہاں اکیلے آ کر علم حاصل کرو ہرگز نہیں ہو سکتا ہم سے. انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے اور ان کے لیے باعث عزت ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا تو اس کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے، الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، انکریج کرتے ہیں غلط باتوں میں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف سے بطور مہمان جمع کریں گے. تو کیا مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ جس کے 6-7 بچے ہو جاتے ہیں، کیا وہ اولاد کی کثرت اللہ کی رضامندی ہے؟ نو، نیور ایٹ آل. تو یقیناً تم بہت بھاری اور بری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے. ایسے قول کہتے ہیں، کون سا قول؟
کہ وہ رحمان کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہی. آیت نمبر 93 to 96. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. اور جس بیٹی کے لیے، جس بیٹے کے لیے، جس شوہر کے لیے اب قرآن کو سیکھنے آنے میں یہ ساری چیزیں رکاوٹیں بن رہی تھی نا، اور جگہ کی دوری کے لیے، اوکے، مگر یہ ایسے کرتے ہی کوئی ساتھ ملے تو میں آ جاؤں گی، مگر قیامت کے دن اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانا ہے. کتنی دور جانا ہے اتنی دور آپ کو اکیلے ہی جانا ہے. بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کرے گا. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے، پرہیزگاروں کو خوشخبری، جھگڑا لوگوں کو ڈراوے. ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ تو پاتا ہے؟ ایک قوم کی بھی تو آہٹ پاتا ہے جو پچھلے قوموں کو ہم نے ڈسٹرائے جو کر دیا ہے؟ یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کانوں میں پڑتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو تبلیغ کا فریضہ قرآن حکیم کے ذریعے ادا کیا کرانے کا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی. ایک آہٹ بھی تو پاتا ہے کیا بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے. تو وہاں پہ ہوئی سورۃ مریم، تو یہاں پہ ہے اب سورۃ طٰہٰ 1 to 135. تو 1 to 8 آیت میں پرشکوہ تمہید باندھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تمہید باندھ رہا ہے تم کو پریپیئر کرنے کے لیے. آیت نمبر 9 to 99 تک موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے. آیت نمبر 100 to 112 احوال قیامت، قیامت کے احوال کا اس سے بیان کیا ہے. اب انشاءاللہ اب اس کے بعد بہت زیادہ آپ کو صورتوں میں ملیں گے دعائیں اور قیامت کے حال و احوال. عظمت قرآن کے بارے میں آیت نمبر 113 to 114 تک ہے. اس کے بعد 115 to 123 میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 124 to 128 قرآن سے غفلت کا حسرتناک انجام. قرآن سے تم غافل رہے دنیا میں تو ان کا کیا حسرتناک انجام ہوگا، دا اینڈ ہوگا. آیت نمبر 129 to 135 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چلی آ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ حروف المقطعات، اس کے میننگ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کیا ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے اتارا ہے کہ لتشقى ہو جائے، تو مشقت میں پڑ جائے. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے آسمانوں اور زمین کو بلند، آسمان کو کیسے بلند و بالا پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے. کون ہے رحمان؟ جو عرش پر قائم ہے. ہی از دا رحمان، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کر رہے خاک کے نیچے کے ہر ایک چیز پر ہے. خاک سے لے کر آسمان تک ہر ایک چیز پر اللہ سبحانہ کا تسلط ہے. اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک کی پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بہترین نام اسی کے ہی. آیت نمبر 8 تک آپ نے پڑھ لیا. آیت نمبر 9 and 10 تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 99 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلتا ہے. جب کس نے آگ دے کر اپنے گھر والوں سے کیا کہا تھا کہ تم ذرا سی دیر ٹہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دے رہے اوپر پہاڑ پر، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارا پاس لے آؤں. آتیکم منہا بقبس، بقبس ایک دن کا ایک ٹکڑا لے کر آؤں. او اجد علی النار ہدا، مگر وہ لایا، دیکھ کر لانے گیا آگ، مگر اس کو علی النار ہدا، آگ کے بجائے ہدا مل گئی، انہیں اس کو وہ ہدایت ملی. فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پہنچے تو غیب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ. تو کیا یہ آواز نو دیا، آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، رب کا میں تیرا لارڈ ہوں. انی انڈیڈ انا آئی ایم یور لارڈ، میں تیرا رب ہوں. فخلع، بس اتار دے، نہ علیک تیرے پیر میں جو جوتے ہیں اس کو اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں کھڑا ہے. وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے وانا الگ ہے، اخترتک یعنی کہ اخترتک یعنی کہ میں نے تجھ کو سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا. فاستمع، سننے کے لیے، کیا سننے کے لیے؟ لما یوحی، جو بھی وحی کی جائے گی تیری طرف. اننی انڈیڈ آئی ایم، انا اللہ، ایس آئی ایم اللہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، نو گاڈ بٹ ایکسپٹ ہم، انا، اوکے، الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدونی، کیا حکم دے رہا ہے؟ پہلا ہی حکم، میری عبادت کرو. واقیموا الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھ. اوکے، الحمدللہ. ان الساعۃ آتیۃ،
بے شک قیامت آنے والی ہے، الساعۃ قیامت آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں جس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ ملے، اس لیے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کا ایک بدلہ دیا جائے جو بھی اس نے دنیا میں کوشش کی ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، تو یہاں پہ کہہ رہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے، واتبع ہواہ فتردہ، جو کوئی ہوا ہو مطلب خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردہ، وہ تو ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ وما تلک یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے یمینک تیرا رائٹ ہینڈ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال، جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ہی عصای، یہ عصا ہے میرا، دس از مائی اسٹک، یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوقع، اور خوش ہو کے عصا کے بارے میں پوچھ دیا تو ڈر جاتا رہا موسیٰ علیہ السلام کا، جب غیب کی آواز آتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو جوتے اتارنے کے لیے کہا، پیچھے ہٹ کر جوتے اتار دے آتے ہیں اور سامنے آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں کیا ہے پوچھا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا خوف جاتا رہا اور ان کے دل میں ہمت بندی۔ کہتے ہیں فعصای، میرا عصا ہے، اتوقع، اور ٹکڑا جوڑتے ہیں اسے میں کیا کرتا ہوں، میں جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اتوقع میں ٹیک لگاتا ہوں علیہا، اس پر، جب میں چلتا چلتا تھک جاتا ہوں تو اس لکڑی پر عصا پر میں ٹیک لگا لاتا ہوں، اور احش بہا، اور میں اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، کس کے لیے، علی غنمی، غنم از دا بکریاں، میری بھیڑ بکریاں جو اس کے لیے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں پیڑوں کے اوپر سے، ولی فیہا معارب اخرى، اس سے اور بھی میں معارب اخرى کئی سارے بہت سارے کام لیتا ہوں، بہت سارے فائدے کے بھی کام لیتا ہوں میری عصا سے۔ قال القیہا موسیٰ، قال فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، القیہا، ڈال دے اس کو یا موسیٰ، تو نیچے ڈال دے اے موسیٰ اس تیری عصا کو۔ فالقاها، تو کہتے ہیں فوراً نیچے پھینک دیا، فاذا، تب کا تبھی اچانک، فاذا، اذا ہی از فجاتی ہے اچانک ہو جانے والی چیز، ہی حیۃ تسعی، حیا بن گیا، سانپ بن گیا، وہ ڈالتے ہی زمین پہ لگتے ہی ان کی لاٹھی سانپ بن گئی، تسعی، دوڑتی ہوئی۔ قال، فرمایا، خذها ولا تخف، تو ڈر نہیں، خذها، پکڑ لے اس کو، اٹھا لے، تیری ہی لاٹھی ہے وہ اٹھا لے، جو ڈر جاتے ہیں۔ سنعیدها سیرتها الاولى، تو اس کو ہم سیرت الاولى پہلی حالت میں کر دیں گے، تیرا ہاتھ لگتے ہی وہ پہلی حالت میں نہیں کہ لاٹھی بن جائے گی۔ وضمم یدک، تیرا ہاتھ ڈال، وضمم ڈال دے، کہاں پہ ڈال دے، بغل میں ڈال دے، الی جناحک، بغل میں ڈال دے، تو وہ کیا ہوگا، تخرج، جب وہ نکالے گا ہاتھ ڈال کر، بیضاء، وہ وائٹ، سفید وائٹش کلر کا ہوگا، ود دا لائٹ، چمکتا ہوا، برائٹ ہینڈ ہو جائے گا، من غیر سوء، کوئی برائی کی وجہ سے نہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، کوئی عیب کی وجہ سے نہیں۔ آیتن اخری، یہ میری دوسری نشانی ہے، پہلی نشانی کیا ہے، عصا کا سانپ بن جانا، دوسری نشانی ان کا رائٹ ہینڈ رائٹ بغل میں ڈال کر نکالے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن جائے گا۔ لنوریک من آیاتنا الکبری، تاکہ یہ بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، ہم تجھے نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ نشانیاں دینے کے بعد ناؤ واٹ از یور کام، اب ناؤ اذهب، اذهب الى فرعون، اب تو فرعون کی طرف جا، اذهب، چل نکل جا فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک فرعون طغى ہے، سرکشی مچا رکھی ہے۔ قال، تب یہ کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ فرعون کے دربار میں، اتنے بڑے دربار میں میں ایسا نہیں، حتیٰ آدمی جا کر کیسے تیرا پیغام میں سنا، میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے، اور میری زبان پر وہ جو لکنت ہے، میری زبان کے امپیڈیمنٹس کو، رکاوٹوں کو دور کر، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، لسانی میری ٹنگ پر، عقدہ جو بن گئی ہے، گرہ جو بن گئے، واحلل کر دے، اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دے، لی میرے لیے، وزیر، وزیر بنا دے، کس کو، من اہل، میرے فیملی ممبرس کو، میری فیملی ممبرس کو، میرے خاندان کو میرا وزیر بنا کر کھڑا کر دے، یعنی کہ میرے لیے تو ہمت کے لیے وزیر بنا کر کھڑا کر دے۔ اس میں میرے اہل میں کون ہے، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون کو، یعنی ہارون علیہ السلام کو، وشدد بھی ازری، تو ہارون کو ازری، اشدد، کہ اس میری کو کیا کرتے، ازری کمر، میری کمر کس دے، یعنی کہ میری ہمت بندھا دے، میرا رائٹ ہینڈ بنا دے، میری ہمت بندھا دے، کس کو، ہارون کو۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، تاکہ وہ میرا شریک کار کر دے، میرے کام میں، فی امری، میرے کام میں، اشرک، اس کو میرا شریک کر دے، کہیں نسبح کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر نسبح کا کثرت سے تسبیح کریں، کثیرا، کثرت سے، ونذکرک کثیرا، اور بکثرت ہم تیری یاد کریں، کثیرا، نذکرک
یاد کریں. انکا کنتا بنا بصیرا، بے شک انڈیڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کنتا یو بنا بصیرا، تو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے کہ ہم دونوں کیا کریں. تسبیح کثیرہ کر رہے ہیں، ذکر کثیرہ کر رہے ہیں. قال قد اوتیت لک موسیٰ، تو موسیٰ تیرے تمام سوال اوتیت تو پورے سوال تیرا قبول کر لیے گئے. سولک، اوکے، سولک تیرا سارے سوال منظور کر لیے گئے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، بے شک وَلَقَدْ ورڈ آف ایمفیسس، ایک بار اور بھی بڑا احسان کر، مرتا ایک بار، اخرى ایک دوسری بار میرے اوپر مننا کر دے، احسان کر دے. کیا احسان؟ اذ اوحینا، اذ جبکہ، اوحینا ہم نے وحی کی، الی امک ما یوحی، امی کا تیری ماں کی طرف بھی ہم نے وحی کی. اب یہاں وہی الہام، ماں کے دل میں وہ خیال ڈالا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. ان اقذف فیہ فی التابوت، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں کیا کر دے. فاقذفی فی الیم، فی الیم مطلب سمندر میں، یم کہتے ہیں سمندر کو. فیلقیہ الیم بالساحل، تو وہ ڈالنے کے بعد یم میں سمندر میں وہ مل جائے گا، وہ تیرا تابوت جو تھا، جو تیرا صندوق تھا، باکس جو تھا، وہ ساحل کو جا کر لگ جائے گا. یاخذ عدو لی وعدو اللہ، تو میرا اور خود اس کا دشمن، کوئی نہ کوئی دشمن ہے، یا میرا ہو یا تیرا ہو، اس کو آ کر لے لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے تیرے چہرے پر اپنی محبت ڈال دی ہے، وہ محبت کی رونق تیرے چہرے پر ڈال دی ہے. میرا دشمن بھی دیکھا، یاخذ عدو لی وعدو اللہ، دشمن دیکھے گا بھی تو تیری چہرے کی محبت اس کو آپ پکڑے گی، تیری چہرے کی رونق اس کو بے بس کر دے گی، وہ تجھ کو اپنا لے گا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تیرے ان کی آنکھوں میں تیری محبت ڈالے گا، تیری آنکھوں میں وہ محبت وغیرہ وغیرہ ڈالے گا، یعنی کہ وہ قبولیت تجھ پر ڈال دی ہے، وہ رونقیں تجھ پر ڈال دی ہے. اور کیا ہے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، تو تمشی اختی کا، تیری بہن کیا ہے، جبکہ تیری بہن چل رہی تھی، تمشی چل رہی تھی، فتقول تو کہہ رہی تھی، هل ادلکم علی یکفلوہ، تو کہہ رہی تھی اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں. جو بھی یہ بچے کو اٹھاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے بہت دور پیچھے بہن وہ دریا میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، تیرتی ہوئی چلتی ہوئی اس کو فالو کرتی ہوئی آ رہی تھی. کہاں میرا گیا بھائی، یہ بھائی کا جو تابوت صندوق میں رکھ کر ڈال دیا گیا ہے، کہاں چل رہا ہے، کس نے اس کو لیا. فرجعناک الی امی، پھر وہ تیری ماں کے پاس پہنچایا، کہ اس کے آنکھیں، پھر اس کے بعد کیا ایسا تدبیر کی، فرجعناک لوٹ آیا اس کے پاس، ماں کے پاس، الی امی کا، وہ بچہ پھر سے ماں کے پاس لوٹ آیا. تاکہ تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ سکے، کیونکہ اولاد ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہوتی ہے. سیم ڈائلاگ، یہی ٹکڑا مریم علیہ السلام کی قصے میں بھی ڈالا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے. سی دا بیوٹی آف آل دیز ورڈز، ولا تحزن، بس تو ڈر نہیں، غم نہ کھا. اے ماں، یعنی کہ ماں کو کہتی ہے لا تحزن، ڈر نہیں، اس پر ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. وقتلت نفسا، کہ کوئی بھی تجھ کو اچھی طرح ہم نے جب کہ اچھی طرح سے آزما لیا، پھر تو کئی سال تک فنجیناک، ہم نے تجھ کو بچا لیا. اس کے بعد تو بڑا ہوا، کیسے بڑا، کیسے وغیرہ وغیرہ قصہ ہے، پر ہم نے تجھ کو بچا لیا. من الغم، کسی نفس کو قتل کر دینے سے، اس کے بعد ہم نے تجھ کو بچا لیا اس غم سے. فتناک فتونا، اوکے، اور تو کیا کیا، اس فتنے سے ہم نے تجھ کو بچا لیا. فلبثت سنین، اس کے بعد ہم نے تجھ کو مدین کے لوگوں میں پہنچا دیا. سنین فی اہل مدین، مدین کے لوگوں میں تجھ کو پہنچا کر ٹھہرا دیا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تقدیر الہی کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا تقدیر آف الہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اس کو موسیٰ کو واپس لے آیا، یعنی کہ موسیٰ تو آیا. واصطنعتک لنفسی، اس کے بعد جب تو آیا، اتنے دن 10 سال کے بعد 12 سال گزار کر تو آیا مدین میں، تو ہم نے تجھ کو چن لیا، خاص کر لیا، اسپیشلی سلیکٹ کر لیا. کس کے لیے؟ لنفسی، اپنی ذات کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، اتنے سارے آزمائشوں کے سمندر میں تپا کر ان کو اپنے لیے خاص بنا کر چن لیا. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں، اذهب چل جا، انت تو بھی، و اخوک تیرا بھائی، بھی آیت، میری آیتوں کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ. آیت نشانی بھی، معجزات بھی. ولا تأتین فی ذکری، تو میری نشانیوں کے ساتھ جا، اور خبردار میرے ذکر میں تو نہ کرنا. ولا تنیا سستی نہیں کرنا، الساگی نہیں کرنا، آج کل میں نہیں ٹالنا ہے. اوکے، فی ذکری، میرے ذکر سے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ویری بیوٹیفل آیا، اتنی خوبصورت آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی ایسے ہی اپنے ذات کے لیے چن لیے. آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو مختلف امتحانوں سے گزار کر، خاص رنگ میں ڈھال کر اپنے کام کا بناتا ہے. اٹ از دا وَاصْطَنَعْتُكَ، اوکے، خاص رنگ میں ڈھال کر اپنے رنگ میں
ढाल कर इम्तिहान से गुजार कर अपने काम का बनाता है। तो इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ। क्या हुक्म दे रहा है? इज़हबा, दिस इज अ फेल अम्र, इट इज एन ऑर्डर, जाओ। इला फिरऔन, हबा इज रेफरिंग फॉर टू, अलिफ ऑफ ड्युअलिटी मूसा इन फिरौन के लिए है। इला फिरौन, फिरौन की तरफ जाओ, इन्नहु तग़ा, वो तो बड़ा ही सरकश हो गया है। फ़क़ूला, दोनों ने कहा, लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, तो इसे समझा वो समझ ले, ये डर जाए। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, ओके, क़ाला, फरमाया दोनों ने, रब्बना इन्नना, रब्बना ओ अवर लॉर्ड, ऐ हमारे रब, इन्नना इंडीड वी, नखाफ, हम डरते हैं, वी फियर, अन यफ्रुत अलैना औ अन यतग़ा, या यफ्रुत अलैना, या हम ज़्यादती ना करें, या अपनी सरकशी में बढ़ ना जाए। क़ाल ला तख़ाफ़ा, नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ला तख़ाफ़ा, तुम जरा भी खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मअकुमा, मआ साथ हूँ, कुमा तुम दोनों के, अस्मअु व अरा, मैं सुनता भी, अस्मअु मैं सुनता भी हूँ, व अरा मैं देखता भी हूँ। तो फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, क्यों कहा फ़क़ूला, दोनों ने कहा, लहू उनके लिए, क़ौलन लय्यिना, लय्यिना उतने आसानी के साथ, नरमी के साथ, लय्यिन इन्हें के हम तजवीद में भी पढ़ते हैं हुर्फ़ लीन, हुर्फ़ लय्यिन, नरमी के साथ, सॉफ्टली पढ़े जाने वाले अल्फाज। तो नरमी से बात करनी है, शायद के नसीहत कबूल कर ले, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन दोनों से फरमाया। तो तुम उसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। फअरसिल माना बनी इसराइल, भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को, जो तू उसे बेगार लेता है। इनकी सजाएं मौकूफ कर, जो इतनी कड़ी कड़ी सजाएं देता है उनको, उनकी सजा को तू स्टॉप कर दे। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए और सलामती इसी के लिए जो हिदायत का पाबंद हो जाता है। इन्ना क़द ऊहिया इलैना, हमारी तरफ वही की गई है, इलैना हमारी तरफ, अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, जो झुटलाता है, कज़्ज़बा करता है, झुटलाता है, व तवल्ला रू गर्दानी करता है, मुंह फेर लेता है, उसके लिए इन अन्नल अज़ाब है। क़ाला फमा रब्बुकुमा या मूसा, फिरौन ने पूछा, ए मूसा तुम दोनों का रब कौन है? सीरियसली पूछता है फिरौन, तो ये कह रहे हैं रब करके, तुम दोनों का रब कौन है? दोनों भाइयों से पूछता है। क़ाला, दोनों फरमाते हैं, क़ाला ये मूसा फरमाते हैं, यहाँ पे यहाँ क़ाला सिंगल पर्सन के लिए है, रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ला शै, हमारा रब वो है जिसने हर एक को कुल्ली शै अता किया, कुल्ली शै हर चीज को, खलक़हु सुम्मा हदा, उसको बेहतरीन अंदाज से शक्ल और सूरत देकर बनाया, सुम्मा हदा उसके बाद उसको हिदायत दी। क़ाला फमा बालु क़ुरूनिल ऊला, अच्छा तो ये बताओ अगले ज़मानों का, क़ुरूनुल ऊला अगले ज़मानों वालों का क्या हाल था, बताओ तो मुझे, तुम दोनों पैगंबर करके कह रहे हो तो मुझे बताओ। जवाब दिया, इनका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है, मुझको नहीं पता या हमको नहीं पता कि पहले लोगों का हाल क्या हुआ, मगर हाँ मेरे रब के यहाँ ये किताब है, लौह महफूज में, उसमें मौजूद है। ना तो मेरा रब गलती करता है ना ही भूलता है, ओके, लिखने में गलती भी नहीं करता, भूल चुके भी कुछ नहीं लिखता। उसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी भी वही बरसाता है, फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते। ये सारी बातें बताते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चराओ, कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी जमीन में हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाए जाओगे और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे हम, ओके। तो कहने लगे, तो 99 तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। बस ये लोग सब ये सब बातें उनके सुनकर फिरौन के दरबारी और फिरौन के दरबारी सब मिलकर मशवरे करने लगे, मुख्तलिफ राय पेश हुए और छुप छुप कर भी, चुपके भी मशवरे किए। क़ालू, इन्होंने कहा, इन हादानी लिसाहिरानी युरीदानी, तो उन सब ने कहा ये तो जादू के सिवा कोई नहीं, ये तो दोनों जादूगर ही, इनका पक्का इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर कर दे। ये उसको मशवरा देते, फिरौन को मशवरा देते उसके मुसाहिब। तो फिर क्या करो, तो तुम भी अपना कोई दाव उठा ना रखो, फिर सब बंदी करके आओ, जो आज गालिब आ गए वही बाजी ले गए। तो उनको ये खुली दावत देते ही कहने लगे, ए मूसा, तो सब जादूगरों को जमा किया जाता है, जमा होते ही एक मुकर्ररा दिन तक और फिर उसके ऊपर डालते ही जादू डाला जाता है, जादूगरों को जमा कर के पेश करो अपना अपना जादू। तो वो जादूगर सब कहते ही, ए मूसा या तो तू पहले डालेगा, क़ालू या मूसा इम्मा अन युल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मिन, ये मन अलका, कौन डालेगा पहले, तू डालेगा या हम डालेंगे? जवाब दिया, नहीं पहले तुम ही डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को यह ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही, ये खुद डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया। तो हमने फरमाया कि कुछ खौफ ना कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा, तेरे दाएं हाथ में जो कुछ है इसे डाल दी, इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाएगा। ऐसे ही हुआ। अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। क़ालू, सबने कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए, रब्बे हारून व मूसा। फिरौन कहने लगा, क्या मेरी इजाजत तो पहले ही तुम इस पर ईमान लाए? तो देखिए, उनको जो बात करनी है तो फिरौन से इजाजत लेनी पड़ती थी। यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया, तुम सब इससे मूसा और हारून से मिले हुए ही, तुम्हारा सबका ये है, बाप है जादूगरों का, तुम सबको इसी ने शायद जादू सिखलाया है।
तो मैं तुम सबको लटका दूंगा, कटवा कर तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर चढ़ा दूंगा। कैसे लटका दूंगा? तुम्हारे हाथ पांव को उल्टे से कटवा कर। ओके, ऐसे ही किया। तो उन्होंने जवाब दिया नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें। अब ये मुमकिन ही नहीं। सारे जादूगरों ने कहा, 1 2 3 नहीं, सौों की तादाद में थे जादूगर। सबों ने कहा कि हम तुझको प्रेफर नहीं करते, तुझको प्रायोरिटी नहीं देते, तो जो भी कर ले, जो भी दलीलें पेश कर ले, अब तो हम पर तेरा हुक्म नहीं चलता। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वह हमारी खताएं माफ फरमा दे, और खासकर जादूगरी का गुनाह जो हमने इतने दिनों से सीख कर किया था, इस गुनाह को भी माफ कर दे, और अल्लाह ही बेहतर है और बाकी रहने वाला है। ओके, तो इस तरीके से वो उन हमेशा की रहने वाली जन्नतों के नीचे जो नहरें बह रही हैं उनमें रहना पसंद किया, उसको लेना पसंद किया। वो इसकी वजह से वो उन चीज़ों को, जन्नतों के बागात के को अपने लिए इनाम में लेने की तरफ दौड़ पड़े। तो फिरऔन ने अपने लश्करों समेत इनका ताक़ुब किया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं सुना तो उनको तो सब सूली पर चढ़ा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने सारे बनी इसराइल को लेकर निकलते हैं तो रातों रात मेरे बंदों को ले चल करके हुक्म आता है, तो ले चलते हैं तो दरिया में खुश्क रास्ता बना लेते हैं, पत्थर पानी पर अपना आसा मारते हैं तो 2 टुकड़े हो जाता है। ये सारा सब तुमने पढ़ा है। तो उनका पीछा करते हैं फिरौन ने अपने लश्करों समेत इनका ताक़ुब किया। फिर तो दरिया इन सब पर छा गया जैसा कुछ छा जाने वाला होता है, इस तरीके से छा गया दरिया। तो फिरौन अपने कौम को खुद भी गुमराही में पड़ गया, अपने सारे कौम को भी गुमराही में डाल दिया और उसको सीधा रास्ता ना दिखाई दिया। तो ये बनी इसराइल को देखो हम कैसे सब कुछ कर रहे हैं वगैरह वगैरह फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा से कहते हैं कि तुझे अपने कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई, इन्हें कि जब वो लेने जाते ही 10 कमांडमेंट्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे के खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर जेवरात जब ये जाते ही लेने उनके पीछे अपने भाई को उनका कफील बनाकर जाते हैं। जब आकर देखते हैं तो वो बछड़े को बनाकर पूजा कर रहे हैं। तो बछड़ा कहाँ से बनाते हैं कि हम पर जेवरात उसका बोझ ज्यादा हो गया था, तो हम पर जेवरात कौम का जो बोझ लाद लाए थे इन्हें हमने डाल दिया। तो इसी तरह सामरी जादूगर ने भी डाल दिया और उसमें से बछड़ा बनाया, बछड़ा निकाल खड़ा किया, वो जेवरों को पिघला कर सोना निकाल कर उसमें से बछड़ा बनाकर खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत बनाया। और उसके साथ उस जिसकी गाय की सी आवाज भी निकलती थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है, मूसा का भी। तो सामरी झूठ कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी यही माबूद है, लेकिन मूसा भूल गया है, भूल कर वो किताब लेने चला गया है वगैरह वगैरह। हारून अलैहिस्सलाम ने इससे पहले ही इनसे कह दिया था कि मेरी कौम वालों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है, बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। तो सामरी की पैदा करदा गुमराही देखिए कैसा है। तो उसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल कर खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत बनाकर जिससे गाय की आवाज निकलती थी उसको दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हारून अलैहिस्सलाम वो कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी तक तो हम इसी के मुजावर बने बैठे रहेंगे। ओके, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी माँ, तो उसके जब आकर देखते हैं हारून मूसा अलैहिस्सलाम, तो ये देखते हैं इसी चीज, तो कहने लगे ये हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देख के तुझे किसी चीज ने रोका था? कौन सी चीज, किस चीज ने तुझको रोका था कि तू उनको सही सबक ना सिखाता, यानी कि तू उनको मना ना करता? क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान बन बैठा है? तो आकर उनके क्या कर लेते हैं, बिलिहियती वला बिरासी, तो उनका सर पकड़कर उनकी दाढ़ी पकड़ लेते हैं। इन्नी खशीतु अन तक़ूला फर्रक़त बैन बनी इसराइल वलम तरक़ुब क़ौली। तो ये कहते हैं क़ाला या इब्ने तो ऐ मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़, ऐ मेरे माँ चाहे मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बल ना खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामिनगीर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफर्रक़ा डाल दिया, मेरी बात का इंतजार ना किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा सामरी तेरा क्या मामला है? अब सामरी का देखिए क्या हुआ उस जादूगर का। उसने जवाब दिया मुझे वो चीज़ दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने फरसतादा इलाही के नक्श कदम, कौन है फरसतादा इलाही? अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरिश्ता जो पैगाम लेकर आया करता है, जिब्रील अमीन के नक्श कदम को मैंने देखा और उसमें से मुट्ठी भर ली और उसे इसमें डाल दिया। तो जमीन की तासीर देखिए जिस पर फरिश्ता पाँव रखता है। इसी तरह जहाँ आप चलते फिरते हैं, जहाँ जिक्र अस्कार कुरान पढ़ा जाता है, फरिश्ते बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो उसकी तासीर ही कुछ अलग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क़ाला फ़ज़हब, चला जा यहाँ से, निकल चल। क्या सज़ा देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम? उसको मारते नहीं हैं, क्या कहते हैं, चला जा। फ़इन्ना लका, बेशक तेरे लिए आज के बाद फिल हयाती, आज के बाद तेरी जिंदगी इस लहज़ा इस आन से तेरी जिंदगी है कि तू सिर्फ ये कहता रहेगा ला मिसास, मुझको टच ना करो, मुझको टच ना करो, बस यही कहता रहेगा। ये सजा देकर उसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह हम तेरे सामने पहले की गई कई सारी गुजरी हुई वारदातें बयान फरमाई हैं, यकीनन हम तुझे अपने पास नसीहत अता कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ से ये 106 तक
آپ کو یہی 99 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ ہم تو صرف ایک ہی دن رہی رہے ہیں. آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ جب آپس میں موت کے بعد ملتے ہیں تو جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن کی بات ہو رہی. ہم کتنے دن رہے دنیا میں؟ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا اس سے بھی کم دن. یا ہم صرف کیا 70-80 سال کی زندگی گزارتے مگر وہاں جا کر کہتے ہیں ہم ایک دن رہے یا 10 دن رہے. تو اس دن ہم زمین کو بالکل ہموار اور صاف میدان کر کے چھوڑ دیں گے. چلیے 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے. یہ تو ہو گیا تھا، صرف آخر کا ایک تھوڑا سا بچ گیا تھا. اگر آپ بیزار اوب نہ گئے تو میں کراؤں گی، یا نہیں تو انشاءاللہ کل کے لیے رکھ دوں. اس دن تمام چارے اس زندہ اور قائم دائم مدبر کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. یقین وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا اپنے اوپر، دنیا میں ظلم کر کے اپنے اوپر لاد کر وہاں پہ لے گئے. تو کیا کہیں گے؟ یہ سب ایک 10-12 ہی آیتیں ہیں. تو جو نیک عمل کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا کسی طریقے کا کھٹکا نہیں ہوگا. تو اس طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. تو اس میں وعید بدل کر آئے گی. تو فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. تو اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کی یہ باتیں ہوتی ہیں. میں یہ دعا کرا کے ختم کرتی ہوں. وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ. تو یہ ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر. وَلَا تَجْعَلْ تعجل نہ کر، جلدی نہ کر بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ. تو جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اس کو پوری کر، جلدی نہ کر. ہاں تو پڑھنے کے لیے یہ دعا کر وقر ربی زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا. تو ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکید کی تھی. یہ دعا کس کے لیے ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کے لیے کر رہا ہے. تو سب سوچیں کہ ہمارے اوپر ہم کو کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ گھروں کی دعا مانگنی چاہیے، اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، کس کی دعا مانگنی چاہیے؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی دعا مانگنے کے لیے نہیں کہا. کیا کہا؟ رب زدنی علما کی دعا مانگنے کے لیے کہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ. تو اللہ کی نافرمانی سے 4 مشقتیں آتی ہیں. کون سی وہ 4 مشقتیں؟ تو آدم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ سجدہ کرو، یہاں سے اب چند ہی آیتیں ہیں وہ، تو ابلیس کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم، آپ سبوں کو یہ قصہ تو پتا ہے، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائے. اوکے، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے. جنت میں آدم اور حوا کو کیا آرام تھا؟ نہ تو بھوکا ہوتا ہے، نہ تو ننگا ہوتا ہے، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، دیکھا کہ یہ سب ساری لذتیں وہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو برداشت نہیں ہوا. وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. تو جس چیز کو کھانے سے، جس پیڑ کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، اس کا پھل کھانے کے لیے کہتا ہے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بہک جاتے ہیں دونوں، تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ سب سارا تم نے پڑھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا قال اهبطوا منها جميعا. تو تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا. ہاں، جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بر وقت قیامت کے دن کیا کر کے اٹھائیں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ ہی اللہ کی نافرمانی سے 4 مشقتیں انسانوں کو دنیا میں اٹھانی پڑتی ہیں. تو الحمدللہ، تو جب کہے گا بندہ اے میرے رب قیامت میں تو کیوں مجھ کو اندھا بنا کر کیوں اٹھا کیا؟ جب بندے کو اندھا بنا کر اٹھا کھڑا کرتا ہے تو سوال کرتا ہے میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھتا بھالتا تھا. جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس پر ایکٹ نہیں کیا. تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، چلا جائے یہاں سے اندھا ہو کر. ہم ایسے ہی بدلہ ہر شخص کو دیا کرتے جو حد سے گزر جائے. حد سے گزرے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے. کیا ان کی رہبانی اس بات نے بھی نہیں مانی کہ ہم سے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ دیکھیں قرآن سے غفلت برتنے والا روز قیامت اندھا ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین. تو پس اس کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح کر. آخر کی آیتیں ہی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طلوع الشمس سے پہلے بھی تسبیحات و حمد و ثنا کرنا ہے، وقبل غروبها. اوکے، تو بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. ولا تمدن، یہ تو اور بہت اچھی خوبصورت آئی ہے. ولا تمدن عینک الی متاعنا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے. یقیناً یہ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا جب تم کہو گے جب ایسے 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 ہو جائے گا. تو ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے جب کہیں گے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. تو
قل کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے. ہم میں سے ایک آدمی، اب یہاں ماں بیٹیاں شاید بیٹھ کر سن رہے ہوں گے، مگر قیامت کے دن یا جب مرتے ہی تو ایسے نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کا انجام اس کو نظر آتا ہے، اس کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے. بس تم بھی انتظار کرو، تم جان لو گے کون ہدایت یافتہ ہے، کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے. اوکے، تو یہاں پر آیت نمبر 35 یہ سورۃ الطٰہٰ ختم. اوکے، تو من اصحاب الصراط السویہ ومن اہتدی. تو ابھی قطعاً تم ویری کلین اینڈ کلیئرلی جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہے اور کون یہ راہ یافتہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس پر چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بہترین دعائیں جو یہاں پہ آئی ہیں، تو الحمدللہ ان سبوں کا ہم کو پڑھنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے اور سوچ کر عمل کرنے والا بنائے. آمین. اور عمل کر کے پھیلانے والے بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.